السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز لسنرز۔ آج میں میمونہ خورشید علی کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے رابطے اور رشتے۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ زبیر، اٹھو، تمہارے پاپا کا فون آیا ہے، ان سے کہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ زبیر، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، یوں کہیں صرف لیکچر دینا چاہتے ہیں۔ زبیر، تم بدتمیزی کر رہے ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ ربیہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے، تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ ربیہ کی آنکھوں میں نمی سے اتر آئی۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ وہ طنزیہ مسکرایا، پھر ڈٹھائی سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، اور قصور میرا نہیں، سراسر آپ لوگوں کا ہے۔ آخر میں کیوں بنوں ڈاکٹر؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اس لیے اب مجھے بھی ڈاکٹر ہی بننا پڑے گا؟ وہ تمہارا بھائی ہے زبیر، یہی میری بدقسمتی ہے کہ وہ میرے ساتھ دنیا میں آیا۔ اگر ہماری ڈیٹ آف برتھ ایک ہے تو کیا ہماری قسمت بھی ایک سی ہوگی؟ کیا ہماری سوچ بھی ایک سی ہوگی؟ کیوں چاہتی ہیں آپ کہ ہم جو کچھ بھی کریں ایک سا کریں؟ میں یہ بحث نہیں کر رہی ہوں تم سے زبیر، تمہیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ آپ یہ فکر چھوڑ دیں۔ مجھے اپنے کریئر کی آپ سے زیادہ فکر ہے۔ اگر تمہیں فکر ہوتی تو تم یہ گل کھلاتے، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، پورے خاندان میں عمیر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اماں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کرائی ہے اس کی خوشی میں۔ اگر تم بھی کامیاب ہو جاتے تو میرے لیے یہ خوشنی دگنی نہ ہوتی۔ تمہارے پاپا عمیر کو اسپیشلائز کرانے کے لیے بیرون ملک بھیجیں گے۔ کتنا اچھا لگتا کہ تم دونوں ایک ساتھ جاتے۔ مائی فٹ، میں تو اس آصیب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور کتنا اچھا ہوا، قدرت کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مجھے عمیر کے بھوت سے نجات تو دے گی جو آپ کے نانوں کے اور پورے دھدیال والوں کے سر پر چڑھا ہوا ہے۔ زبیر، تم مجھے بھی الزام دے رہے ہو، اپنی ماں کو، جو تمہاری کمزوریوں پہ غلطیوں پہ ڈھال بنی رہی ہے۔ ربیہ کو خاصا رنج ہوا تھا۔ زبیر یکدم چپ سا ہو گیا۔ اب اس رنج و ملال کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ نانی جو نہ جانے کب سے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھیں، بیچ میں بول پڑیں، اور یہ تم کیا ہو آپ دیکھنے لگیں؟ یہ اور عمیر کا خیال رکھتا؟ خوب کہی، شکر کرو یہ یہیں رہ گیا، ورنہ دیارے غیر میں بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ میرا تو سوچ کر ہی کلیجہ کانپ اٹھا۔ ہاں، میں تو جیسے جلاد ہوں اور وہ معصوم میمنہ، ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ مگر اتنا بتا دوں، آج تک آپ کے مشکل وقت میں میں ہی کام آیا ہوں۔ ہاں، تو جیسے دن رات خدمتیں کر رہا ہے۔ مانا کہ وہ کام کاج میں طاق نہیں ہے، پر اس نے کبھی ستایا بھی نہیں۔ کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہیں اماں آپ بھی؟ ربیہ کو اماں کی اس کشاکش سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ارے تو چپ کر، تو نے ہی سر چڑھا رکھا ہے اسے۔ رہتا نا اپنے چچاؤں کے زیر سایہ تو عقل ٹھکانے آ جاتی اس کی۔ یہ زبیر کی دکھتی رکھ تھی، مگر وہ زبیر ہی کیا جو نانی کو دو بدو جواب نہ دیتا۔ شکر ادا کرے نانی، ماما کی وجہ سے آپ کی تنہائی ختم ہو گئی، ورنہ آپ اس گھر میں تنہا پھرا کرتی۔ تب سوچیں کیا ہوتا۔ زبیر، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ نانی کی دکھتی رکھ تھی، فوراً ہی ان کا منہ لٹک گیا۔ اس سے قبل ربیہ ماں کا دفاع کرتی اماں خود ہی چمک کر بولی، میں نے ربیہ کی نہیں، صرف تمہاری بات کی ہے۔ اور اب آلے نے تو تمہارے باپ کا فون، کہوں گی زبیر، بلکہ زلزلے آندھی طوفان کو اپنی اماں اور بھائیوں کے سر مونڈو۔ زبیر ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یہ منہ بچپن سے ہی جلتا ہے میرے عمیر سے۔ ماں کی بات پر ربیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اے بی بی، سر پکڑ کر بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی، یہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔ جب تک بچہ تھا بہت سنبھالا، اب تو بے نتھا بیل بن گیا ہے۔ ہم دو عورتیں کہاں ماری ماری پھریں گی اس کے پیچھے؟ اماں بس بھی کریں، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ تو کیا ابھی تک وہ بچہ ہے جو ان باتوں سے اس کا ذہن خراب ہوتا رہے گا؟ میں تو صاف بات منہ پہ کہتی ہوں، جلتا ہے وہ عمیر سے۔ عمیر جیسا لائق فائق بچہ پورے خاندان میں جو نہیں ہے۔ اماں عمیر کی تعریفوں میں رتب الاساں ہو گئیں۔ اصل میں یہ خرابی آپ لوگوں کی ہی ڈالی ہوئی ہے، جسے اب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ ربیہ نے تعصب سے ماں کی طرف دیکھا اور کچن کی طرف پلٹ گئی۔ ڈور بیل بجنے کے ساتھ ہی دروازے پر دھڑ دھڑ شروع ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، زبیر اور عمیر کی اسکول سے آمد تھی۔ حسب معمول بکتے جگتے نانی نے دروازہ کھولا۔ دونوں گتھم گتھا تھے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون کسے مار رہا ہے، مگر یہ نانی ہی تھیں جو فوراً جان لیتی تھی، زبیر ہی عمیر کو مار رہا ہے۔ ارے کم بہت چھوڑ، کیا بچے کی جان لے گا؟ عمیر کی گردن پر زبیر کا ہاتھ دیکھ کر نانی بلبلا اٹھی۔ پہلے اسے کہیں کہ میرا گریبان چھوڑے۔ زبیر چلایا، کم بہت، اس نے تو صرف گریبان پکڑ رکھا ہے اور تو نے اس کی شہرک دبا رکھی ہے۔ میں کہتی ہوں چھوڑتا ہے بچے کی گردن یا لگاؤں؟
یہ کہتے ہی نانی نے 3-4 زبیر کی کمر پہ جڑ دیے۔ زبیر کو اتنا غصہ چڑھا اس نے عمیر کو زمین میں پٹک کر گھونسوں کی بارش کر دی۔ نانی چلانے لگیں، ربیہ او ربیہ ذرا دیکھ تو آ کر۔ ربیہ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی، ماں کی آوازوں پر دوڑتی آئی۔ اماں بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ زبیر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور عمیر کی جیب سے پیسے نکالتے ہی اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ عمیر پیسے چھن جانے پر بھاں بھاں کر کے رونے لگا اور زبیر 9-2-11 ہو گیا۔ ربیہ کو عمیر کے چلانے پہ اتنا غصہ آیا کہ اسے ایک تھپڑ اسے جڑ دیا۔ کوئی بھی معصوم نہیں ہے ان میں سے، دیکھ لیا میں نے اچھی طرح سے۔ ساری شرٹ کے بٹن توڑ ڈالے ہیں اس نے یہ کہتے ہوئے ربیہ زبیر کو آوازیں دینے لگیں۔ نانی عمیر کو چپ کرانے لگیں جو رو رو کر اپنی امیر حمزہ سنا رہا تھا۔ اگر میں اسے نہ ڈپٹوں نہ ماروں تب آپ یہ بات کہیں بھی۔ مگر ربیہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ وہ تمہارے ہاتھ آئے گا تو سدھارو گی نا اسے، اماں نے ناک منہ چڑھا کر کہا اور عمیر کو کلیجے سے لگائے لگائے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ ربیہ کو بے حد غصہ آیا۔ اسی وقت زبیر سامنے آ جاتا تو اس کی اچھی طرح سے چٹنی بنا دیتی، تب اماں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ مگر یہ کیا، وہ سارے گھر میں چکرا گئی اور زبیر کہیں نظر نہ آیا۔ تب وہ غصے میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر گئی اور کیا دیکھتی ہے، یونیفارم میں ملبوس، پسینے میں شرابور، لال بھبک کا چہرہ لیے موصوف پتنگ اڑانے میں منہمک ہیں۔ زبیر! ربیہ حلق کے بل چلائی، نیچے اترتے ہو یا اوپر آؤں؟ زبیر نے ماں کو اتنے غصے میں دیکھا تو ڈر گیا۔ زبیر نیچے اترو۔ ڈور پتنگ چھوڑ کر جو زبیر نے چھلانگ لگائی تو دیوار میں بازو ٹکرانے سے ساری کوہنی چل گئی، جس میں سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ غصہ تو ربیہ کو اتنا تھا کہ اسے یہیں ادموا کر دے، مگر اس کی حالت دیکھ کر تعصب سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ نہا کر نکلا تو ربیہ نے زخمی کوہنی پر اسپرٹ لگائی، پھر اسے بنا کچھ کہے کھانے کی میز پہ لے آئی، جہاں کھانا جانے کب سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ ربیہ کو پتا تھا اگر وہ سامنے بیٹھی نہ ہو تو وہ ایک لقمہ بھی نہ کھائے۔ ابھی اس نے 2 نوالے ہی زہر مار کیے تھے کہ عمیر اور نانی کی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ نانی پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی، ماشاء اللہ 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے میرے بچے کا، بس جلدی سے قرآن پاک ختم کر لے، پھر دیکھنا کیسا فنکشن کروں گی، سارے خاندان اور محلے میں دھوم مچ جائے گی۔ نانی، قاری صاحب روزانہ زبیر کو سزا میں کھڑا کرتے ہیں، مگر اتنا ڈھیٹ ہے، ماما سے پھر بھی سبق یاد نہیں کرتا، وہی پہلے سپارے پہ اٹکا ہوا ہے۔ ارے میرے بچے، میں تجھے کون سا خود سبق یاد کراتی ہوں، تجھے شوق ہے تو سپارہ لے کر دونوں ٹائم ہوتا جاتا ہے یاد کرنے، ماشاءاللہ ساری نماز آ گئی ہے تمہیں۔ عمیر نانی کی باتوں پر مسکرانے لگا۔ زبیر نے غصے میں نوالا چھوڑا اور کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا تھا گھمسان کی جنگ پھر شروع ہوگی، مگر ربیہ ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ زبیر چپ چاپ کھانا ختم کرو، اسے روک لیں، وہ میری باتیں کیوں بتاتا ہے؟ وہ نروٹھے سے لہجے میں کہتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تم اگر خود کو سدھارو تو وہ کیوں تمہاری برائیاں کرے؟ اس وقت ربیہ اسے نوالا بنا کر خود دے رہی تھی، چونکہ وہ پلیٹ صاف کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ مگر نانی نے یہی سمجھا کہ باوجود بدتمیزیوں کے ان کی بیٹی اولاد کے ناز نہروں میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ زبیر نانی کی بات پہ جل بن گیا اور شرارے کی طرح بکھر کر منٹ کی چوتھائی میں عمیر کے سر پر پہنچ گیا۔ عمیر سر پر ٹوپی جمائے سپارہ سینے سے لگائے کمرے سے نکل رہا تھا۔ زبیر کے جارحانہ تیور دیکھ کر سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ زبیر کچھ کرتا، عمیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زور کا دھکا جو اسے دیا وہ دروازے سے ٹکرایا اور پھٹی ہوئی کوہنی دوبارہ دروازے سے لگی تو زبیر کو درد بھی ہوا اور اس مزید کھال چھل کر خون بہنے لگا۔ اسی لمحے کو غنیمت جان کر عمیر نے دوڑ لگائی اور یہ جا وہ جا۔ زبیر کو تکلیف اتنی گہری تھی کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ نانی کو شک گزرا کہیں عمیر نہ ہو، دیکھ کر دل کو ڈھارس بندی۔ ربیہ جنجلاتے ہوئے اس کے زخم پر ڈیٹول لگانے لگی، ساتھ ساتھ اسے ڈپٹ بھی رہی تھی۔ اب نظر نہیں آئے گا نانی کو، ہمیشہ میں ہی مارتا ہوں اسے، وہ روتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا۔ نانی کان پہ سے مکھی اڑا کر آگے بڑھ گئی۔ یہ چوٹ تمہیں پہلے کی لگی ہوئی ہے، کس نے کہا تھا تمہیں کہ اس سے لڑنے چلو؟ زخم تو تمہیں ہی تھا نا، تمہیں ہی آنا تھا نا۔ ہاں آپ بھی اس کی حمایت کریں، سب کا لاڈلا وہی ہے، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا اور یہی کہتے کہتے وہ جوان ہوا تھا۔ ناصر کی بیٹی بہت ہی پیاری ہے، بالکل سیدھی اور انمول، منہ میں تو مانو زبان ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں ربیہ بات ڈال دو، اتنے اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ عمیر کے لیے تو ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے، بہت ہی صلح جو اور سیدھا بچہ ہے۔ اماں آپ بھی نا، ابھی عمیر کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی اور آپ شادی کے خواب دیکھنے لگیں۔ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر عمیر سے بڑا تو زبیر ہے، پہلے زبیر کا رشتہ طے ہوگا پھر عمیر کی باری آئے گی۔ ذرا بتا تو کتنے برس بڑا ہے تمہارا لاڈلا عمیر سے؟ چند سیکنڈ ہی صحیح، مگر بڑا تو زبیر ہی ہے نا۔
چند سیکنڈ بھی نہیں، ہماری تو گود میں نرس نے دونوں کو اکٹھا ہی لا کر ڈالا تھا۔ ہاں، فرق صرف یہ تھا زبیر میاں چلا چلا کر اپنی آمد کی اطلاع دے رہے تھے، جبکہ عمیر سست سا پڑا ہوا تھا۔ اماں کی منظر کشی پہ ربیہ کو بھی وہ وقت یاد آ گیا تو مسکرا کر بولی، اب مان لیں آپ، عمیر فطرتاً سیدھا ہے اور زبیر فطرتاً چلبلا۔ اس کو بگاڑنے میں میرا بالکل ہاتھ نہیں، یوں کہو اس کو سنوارنے میں تمہارا بالکل بھی ہاتھ نہیں۔ اگر تم سسرال میں ہوتی نا تو عقل ٹھکانے پہ آ جاتی۔ سچ اماں، مجھے تو سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے، عدیم کے بنا میں کیسے بچوں کی پرورش کر پاتی؟ عدیم تو ایسے پردیسی ہوئے کہ آنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ربیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اماں بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ شادی سے پہلے انسان کا معاشی طور پر مستحکم ہونا کتنا ضروری ہے یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس پیسے کے پیچھے میں نے نہ صرف عدیم کی جدائی کا کرب برداشت کیا ہے بلکہ لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، اور اب میری یہی سوچ ہے جب تک عمیر اور زبیر اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے ان کی شادی کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ ربیہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اماں بھی قائل سی ہو گئیں، پھر بھی دبے دبے لہجے میں بولی، رشتہ برا نہیں ہے، کہو تو ناصر کے کانوں میں ڈال دوں، بے شک 10 سال کے بعد شادی کر لینا۔ اماں کو اس قدر مصر پا کر ربیہ ہنس پڑی۔ وہ بھلا اب کیا کہہ سکتی تھی؟ تو یہ بات ہے، عمیر میاں کی شادی کی فکریں ہونے لگی ہیں۔ ناصر انکل کی بیٹی؟ ارے کہیں یہ اریبہ تو نہیں؟ کیا ڈھونڈ کے ہیرا نکالا ہے نانی نے؟ اور ماما کو تو دیکھو کیسے ہنس رہی ہیں۔ بچپن سے میرے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، پاپا جو کپڑے بھیجتے تھے نانی عمیر کے لیے پہلے ہی الگ کر لیتی تھی، اور پھر مجھے سمجھ میں آ گیا تھا جو چیز پہلے منتخب کر لی جاتی ہے وہی بہترین ہوتی ہے، اس لیے تو میں پھر اس پہ ضد لگا کر بیٹھ جاتا جو ماما اور نانی عمیر کے لیے پسند کر لیتی تھی، اور اب بھی میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ناانصافی ہونے والی ہے۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی ہے شادی کروں گا تو صرف اریبہ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ زبیر سوچتا ہوا کچن میں آ گیا۔ یہ کس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ زبیر انجان بنتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تو نانی یکدم گڑبڑا گئیں۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ بتایا۔ انہوں نے جلدی سے بیٹی کے کان میں سرگوشی کی۔ کسی کی نہیں، تم بتاؤ تم اتنی جلدی کالج سے کیسے آ گئے؟ پیریڈ فری تھے اس لیے۔ وہ پتیلیوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یعنی آج نیوٹرل کھانا پک رہا ہے، اس نے جیسے خود کلامی کی۔ چلے میری بغاوت نے اس گھر کا ایک تو مسئلہ حل کیا، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ ربیہ ششدر سی کھڑی رہ گئی، تبھی نانی اس کے کان میں خسر پسر کرنے لگی، زبیر کو بھولے سے بھی یہ بات نہ بتانا ورنہ۔ نانی نے اس خوفناک طریقے سے آنکھیں پھیلائیں کہ ربیہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ ربیہ نے غور کرنا شروع کیا۔ دونوں بچوں میں بالکل بھی ہم آہنگی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، یا یہ کہ جان بوجھ کر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمیر میرے ساتھ کرکٹ کھیلو گے؟ زبیر گیند بلہ اٹھائے لال بھبو کا چہرہ لیے عمیر سے پوچھ رہا تھا۔ نہ بابا، اتنی گرمی ہو رہی ہے اور لان میں دیکھا ہے دھوپ کتنی ہے، میں تو ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں۔ تم تھکتے نہیں ہو یوں ہر وقت بیٹھ کر کھیلنے سے؟ زبیر جیسے چڑ گیا تھا۔ تم تھک جاتے ہو یوں بندروں کی طرح اچھلنے سے؟ مجھے پتا ہے تم نانی کی نظروں میں نمبر بنانے کے لیے نہیں کھیلتے۔ جی نہیں، میں کھیلتا ہوں لیکن کوئی وقت دیکھ کر۔ عمیر چڑھ کر بولا۔ تو اب میرے ساتھ کھیلو نا۔ زبیر منتوں پر اتر آیا۔ میں نے کہا نا باہر دھوپ ہے اور پھر میرا موڈ بھی نہیں ہے۔ عمیر گیم میں مگن تھا۔ ہم باہر برآمدے میں کھیل لیں گے، زبیر نے آفر کی، اور وہاں کی لائٹ پھوڑ دیں گے، ساتھ ہی نانی کا کمرہ ہے، بار بار دروازے پہ گیند لگتی ہے، نانی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ نانی تو گھر پر ہے ہی نہیں، زبیر خوشی سے بولا۔ اب عمیر کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ ربیہ دونوں کو بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی، بلاخر بول ہی پڑی۔ عمیر اتنی منتیں کیوں کرا رہے ہو؟ جاؤ بھائی کے ساتھ جا کر کھیلو۔ ماما یہ مجھے باری نہیں دیتا۔ عمیر نے پھر ایک جواز کھڑا۔ زبیر بھائی کو پوری باری دینی ہے، ربیہ نے نرمی سے کہا۔ ماما میرا دل نہیں کر رہا، اور باہر دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ عمیر ہمیشہ ہی اسی طرح کرتا تھا۔ اب زبیر کا پیمانہ اس صبر لبریز ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر گیم کی تاریں کھینچ دیں۔ گیم بند ہو گیا تو عمیر اسے لڑنے لگا۔ ربیہ یکدم بیچ میں نہ آتی تو دونوں ایک دوسرے کو خاصا نقصان پہنچا لیتے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، زبیر شکوہ کر رہا تھا۔ میں آخر کس کے ساتھ کھیلوں؟ گلی کے لڑکوں کے ساتھ آپ مجھے کھیلنے نہیں دیتی۔ ربیہ چپ سی ہو گئی۔ زبیر غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، جبکہ عمیر پرسکون انداز میں پھر سے گیم سٹارٹ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ ربیہ عمیر کو بھی قائل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرح سے تو عمیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر یہ بات زبیر کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ چھٹی کا دن وہ ضائع نہیں کرتا تھا، سارا دن کھیل کود میں گزارنا چاہتا تھا، جبکہ عمیر کھیل کود کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی فرمائشیں اور آرام کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہ بنا سمجھائے ہی اتنا سمجھدار تھا، جبکہ زبیر کو سمجھا کر اس کی اپنی سمجھداری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس وقت تم عمیر کے ساتھ گیم کھیل لو، باہر واقعی دھوپ ہے، شام کو کھیل لینا۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں کھیلوں گا۔ زبیر کی ضد عروج پر تھی۔ نہ کھیلو، میں تمہارے بغیر کھیل رہا ہوں۔
عمیر اسے چڑھا رہا تھا، نتیجہ وہی۔ زبیر نے گیم پہ جھپٹنا چاہا، ربیہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس پہ غصہ اور جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ ماما میں اس وقت کھیلنا چاہتا ہوں، مجھے کھیلنے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ ربیہ اس کا جنون دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر برآمدے میں لے آئی۔ میں کھیلوں گی تمہارے ساتھ، چہرے سے پسینہ صاف کرو اور خود کو ریلیکس کرو۔ ربیہ کا اتنا کہنا تھا، زبیر چہک اٹھا۔ ربیہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد قاری صاحب نے آ جانا تھا، پھر رات کو ٹیوٹر نے۔ آخر وہ کتنا کھیل لیتا؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہی گھنٹہ۔ اس گھنٹے میں ربیہ بھی فارغ تھی۔ چلو اس طرح وہ حسد اور چڑچڑے پن سے تو بچ رہا تھا۔ اماں پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، گھر میں داخل ہوئیں تو منظر دیکھ کر ماتھا پیٹ لیا۔ اس لڑکی کی تو مانو مت ہی ماری گئی۔ ربیہ دوڑ دوڑ کر ہانپنے لگی تھی۔ اماں سے نظریں چار ہوئیں تو کسیا سی گئی۔ اماں کے چہرے پر تعجب اور پھر ناگواری ابھر آئی۔ بس یہی کسر باقی تھی۔ وہ جوتیاں گھسیٹتی کمرے میں چلی گئی۔ بس کرو زبیر، میں تھک گئی ہوں۔ ماما پلیز 1 اوور اور۔ اگر پاپا یہاں ہوتے نا تو میں روز ان کے ساتھ کھیلتا اور پھر اس عمیر کو بتاتا۔ کیا بتاتے، وہ تو بنا ساتھی کے ہی کھیلتا رہتا ہے۔ اور تمہارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ تمہیں ساتھی چاہیے۔ ربیہ نے پھولی سانسوں سے گیند زبیر کی طرف پھینکی۔ ماما کبھی کوئی بنا ساتھیوں کے بھی کھیلتا ہے؟ زبیر نے اس معصومیت اور سادگی سے سوال کیا کہ ربیہ چپ سی ہو گئی۔ بچے تو اپنے ساتھیوں میں ہی کھیلتے ہیں۔ اگر زبیر نارمل ہے تو کیا عمیر اب نارمل ہے؟ وہ چکرا سی گئی اور تبھی زبیر نے گیند کو اس قدر پرجوش ہو کر ہٹ لگائی کہ وہ اماں کے دروازے کی جالید اکھیڑ کر لے آئی۔ توڑ دو دروازے کھڑکیاں، تمہارا باپ بنوا کر دے گیا تھا۔ اماں غصے میں بولتی باہر آئیں تو زبیر بیٹ چھوڑ کر بھاگ لیا۔ ربیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کر پسینہ سکھانے لگی۔ ارے اب تو ان کتابوں کا پیچھا چھوڑ دو، اب تو تم ڈاکٹر بن گئے ہو، لو دودھ پیو۔ ابھی کہاں نانی، ابھی تو 1 مرحلہ اور ہے۔ عمیر نے نانی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا، پھر مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرے نصاب کی کتابیں نہیں ہیں، یہ سب ادبی کتابیں ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے ادب سے کتنا لگاؤ ہے۔ نانی نہال ہی ہو گئی۔ بڑا ہی باادب بچہ ہے، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں، ان کتابوں کو پڑھنے سے پہلے ہی باادب ہے۔ عمیر کو ہنسی آئی مگر مسکراہٹ دبا کر بولا، نانی ادبی کتابوں سے مراد ہے، ارے چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا وحید مراد کی کتابوں سے۔ وحید مراد کی فلمیں دیکھتی تھی نا آپ؟ پرے ہٹ، تو بھی اپنے بھائی کی طرح مجھ سے مذاق کرنے لگا ہے۔ اوہو نانی، آپ تو برا مان گئی۔ میرا مقصد ہے آپ وحید مراد کو جانتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ فلمیں دیکھتی ہوں گی، اس کا مطلب ہے سٹوریز کا بھی پتہ ہوگا آپ کو، ڈرامے وغیرہ کا۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب کتابیں میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں ٹی وی کے ایک پرائیویٹ چینل کے لیے ڈرامہ لکھ رہا ہوں۔ ہائے، نانی اچھل پڑی۔ ہاں نانی، ڈاکٹر عمیر ربانی، جب ٹی وی اسکرین پہ یہ نام آئے گا نا تو آپ یکدم عمیر چپ سا ہو گیا اور ساکت و جامد نانی کو دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر بتائیے آپ کی کیا فیلنگ ہوں گی؟ ہائے، تو سچی کہہ رہا ہے؟ نانی نے دل پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں پوچھا۔ بالکل سچ، عمیر اتراتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ بات کس کس کو پتہ ہے؟ نانی ایسے نہال ہوئی جیسے ابھی عمیر کو نظر بد سے بچانے کے لیے کلیجے میں چھپا لیں۔ سبھی کو؟ کیوں؟ سب کو چھوڑ، یہ بتا وہ تیرے بھائی زبیر کو بھی پتہ ہے؟ پتہ نہیں مگر کیوں؟ اسے نہ ہی پتہ چلے تو اچھا ہے۔ اب تیری راہ میں کانٹے بوئے گا، جلتا جو ہے تجھ سے۔ عمیر نانی کی نرالی منطق پہ ہنس پڑا۔ میری اس مشغلے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اسے تب پڑتا ہے جب ماما اسے میرے پیچھے چلنے کو کہیں، میری طرح کچھ کرنے کو۔ ہاں یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے تو عقل چاہیے جو کم از کم اس کے پاس تو ہے نہیں۔ نانی نے یہ کہہ کر خود ہی ٹھٹھا لگایا۔ اگر اس کے پاس عقل نہ ہوتی تو مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ماسٹر نہ بنتا۔ ربیہ باہر سے ہی بولی تو نانی عمیر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، بچپن سے بندروں کی طرح اچھلتا تھا، اب اس اچھل کود کے ایوارڈ بھی ملنے لگے؟ عمیر ہنس پڑا۔ سیلف ڈیفینس، اپنی ذات کا دفاع۔ وہ اپنی کتابوں میں مشغول نانی کو مختصر بتا رہا تھا۔ بھلا اس کا کچھ فائدہ ہے؟ خواہ مہا کا پاگل پن۔ ادیم نے بھی کچھ ایسا ہی رسپانس دیا تھا اور تب اس نے ادیم سے کہا تھا، اپنے شوق کی تکمیل سے انسان کو بذات خود سکون ملتا ہے، اور یہ سکون شخصیت کو پازیٹیو رکھتا ہے، اور زبیر کو ایسے ہی پازیٹیو پوائنٹ کی ضرورت ہے۔ فضول وہ اپنی انرجی ادھر ادھر ویسٹ کرتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے ہیجان کو کسی منظم ادارے کے سپرد کر کے دیکھیں۔ 11 سال کی عمر میں ادیم نے اسے مارشل آرٹ کلب جوائن کرایا تھا، اور اب وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ ٹھوس جسم اور نکلتا ہوا قد اس کی شخصیت کو پرکشش بنا رہا تھا۔ مارشل آرٹ میں اس نے کئی ایوارڈ حاصل کیے تھے اور اب مختلف کمپنیوں کے تعاون سے اپنا ذاتی ادارہ بنا رہا تھا، اور یہ اس کا جنون تھا کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا مارشل آرٹ کلب قائم کرے۔ یہ موٹی کون ہے؟ رانو۔ کون سے پنڈ سے آئی ہے؟ زبیر تمیز سے بات کرو، یہ ہماری مہمان ہے، چکلالہ سے آئی ہے۔
ارے تم گلرانی ہو؟ اوف کتنی موٹی ہو گئی ہو، بالکل بھینس کی بھینس۔ منہ سنبھال کے بات کرو بچو، تمہارے اوپر بیٹھ کے ہی نا تو تمہارا کچومر نکال دوں گی۔ مجھ سے پہلے اور کتنوں کا کچومر نکال چکی ہو، تم سے پہلے کسی نے بھینس بھی نہیں کہا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی اور کتابیں اٹھا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ زبیر نے استفہامیہ نگاہ ماں پر ڈالی۔ گلرانی بورڈ کے امتحان دینے کے لیے یہاں آئی ہے، چند دن یہاں ٹھہرے گی پھر چلی جائے گی، اسے تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی خالہ کے ہاں بھی رہ سکتی تھی، لیکن ہمارے بڑوں کا یہ دستور ہے، جہاں لڑکیوں کی نسبت طے ہو جاتی ہے وہ اس گھر میں صرف دلہن بن کر ہی جاتی ہیں۔ احمد سے اس کی بچپن کی نسبت طے ہے، اس لیے وہ یہاں رہے گی۔ ہائے اللہ، احمد وہ سوکھا تیلا، قسم سے الف نون کی جوڑی لگے گی دونوں کی۔ زبیر ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ بائی دا وے ماما، اس توپ کے گولے کو کالج لے کر کون جائے گا؟ یہ ذمہ داری عمیر نے سنبھال لی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے واہ، آپ نے کیسے کہہ دیا فکر نہ کروں؟ اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی فربا مہمان، نہ جانے کتنی روٹیاں کھاتی ہوگی۔ آٹا دیکھا ہے کتنا مہنگا ہے؟ وہ شرارت سے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تو ربیہ نے اس کی کمر پر زور کی دھپ لگائی جو لگائی۔ خود رانی بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے باہر نکل آئی۔ لگتا ہے تم بچپن کی وہ سزا بھول گئے جو تمہیں سارے مہمانوں کے سامنے ملی تھی۔ زبیر کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا سا پڑا تو وہ آنکھیں گھما کر بولی، ریاض مصطفیٰ کی بیٹی ہوں میں، ابھی ویسے ہی ہو یا کچھ کرینہ بھی آ گیا ہے؟ نانی سیر کو سوا سیر ملنے پہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، جبکہ ربیہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ماما اس سے کہیں اپنا منہ بند کرے، ورنہ کیا؟ وہ دو بدو بولی۔ آنٹی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ اچھا ابھی تک ننھے من نہیں ہو، اب بھی آنٹی کے پلو سے بند کر سوتے ہو؟ موٹی چھوڑوں گا نہیں۔ رانی ربیہ کے پیچھے چھپنے لگی۔ ربیہ ان کی نوک جھونک پہ اسی منظر میں چلی گئی جو رانی زبیر کو یاد دلا رہی تھی۔ نغمہ کی منگنی پر سارے ہی جمع تھے، خواتین ڈھولکی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور مرد حضرات کرکٹ میچ اور سیاست سے فیض یاب۔ ایسے میں بچے اندر باہر کودتے پھاندتے پھر رہے تھے، پھر نہ جانے بچے کھیلتے کھیلتے کب چھت پر چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھلے، رسم ادا ہوئی تو کھانے کا شور اٹھا۔ خواتین کو اپنے اپنے بچوں کا خیال آیا تو ٹولیوں کی شکل میں جسے جہاں جگہ ملی بچوں سمیت پسر گئیں اور کھانے میں مشغول ہو گئیں۔ آکلا بھابھی بہت دیر سے کسی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، پھر ربیہ کے قریب آ گئیں اور پریشانی سے بولیں، بھابھی بڑی پریشانی ہو گئی ہے، گلرانی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سجیلا باجی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ مصطفیٰ بھائی کو پتہ چل گیا نا کہ گلرانی پچھلے کئی گھنٹے سے غائب ہے تو اس پنڈال میں آگ لگا دیں گے، مگر رانی تو بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ربیہ مہمانوں کو اٹینڈ کرتے کرتے پریشان ہو گئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا تھا رانی کو۔ اس سے پہلے کہ ربیہ بچوں سے پوچھتی، عمیر دوڑتا ہوا آیا اور سب کے درمیان کھڑا ہو کر پھولی سانسوں سے بولا، ماما، رانی کو چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے زبیر نے اوپر مرغیوں کے دڑبے میں بند کیا تھا۔ کیا؟ ربیہ کے سر پر آسمان آ گرا، جبکہ آکلا اور سجیلا آہو فگاں کرتی اوپر کی طرف دوڑیں۔ ربیہ ان کے پیچھے لپکی اور اس کے پیچھے اور گھر کی دوسری خواتین، یوں بھگدڑ سی مچ گئی۔ مرغیوں کے دڑبے میں بند گلرانی بے ہوش پڑی تھی۔ آکلا نے سینہ پیٹ ڈالا۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ گلرانی کو بخار چڑھایا تھا۔ آکلا اور سجیلا بچے کو نیچے تو لے آئیں، مگر نیچے آنے کے بعد جو شور مچا لوگ کھانا بھول گئے۔ شور شرابہ مردانے تک پہنچا تو ادیم کے بھائی بہنوئی بھی اندر آ گئے۔ ندیم نے فکر مندی سے بیوی کی طرف دیکھا تو آکلا نے انہیں سارا واقعہ کہہ ڈالا۔ سجیلا چونکہ ندیم کی سالی تھی، اسے بہت سبکی محسوس ہوئی۔ ندیم نے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا، پھر ساری گواہیوں اور بیانات سے یہی نتیجہ حاصل ہوا کہ یہ سراسر کارستانی زبیر کی تھی۔ ندیم کو بھتیجیوں سے بہت پیار تھا، پھر بھائی بھی دیار غیر میں بیٹھا تھا، وہ قطعاً سخت سزا نہ دیتا اگر سجیلا واویلا مچانے سے باز رہتی۔ وہ تو رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی، اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو ہائے میں مر گئی، میری معصوم بچی۔ پھر مجمع میں بھی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بچے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے تو ہیں، لیکن اس بچے کی کسی ہونہار فطرت سامنے آئی ہے۔ خدا نے واسطہ بچی ٹھنڈ یا خوف سے مر جاتی تو ربیہ کی ایسی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ شرمسار و پشیمان سجیلا کو حوصلہ دے رہی تھی، ہٹو بہن، میرے ہاتھ مت لگاؤ، تم سے بچے نہیں سنبھلتے تو اپنے میاں کو واپس بلا لو، کم از کم بچے تو کنٹرول ہوں گے۔ ربیہ کا سر شرم سے جھک گیا، جبکہ اماں جی کہہ رہی تھیں، میرا بیٹا تو بھی چند دن پہلے ہی گیا ہے اور اللہ کرے گا جلد واپس بھی آ جائے گا۔ کھیل میں بچے سے نادانی ہو گئی۔ نادانی؟ سجیلا کارڈ کھانے کو دوڑی تو آکلا کو بھی حوصلہ ہوا۔ اماں جی آپ فضول حمایت کر رہی ہیں ادیم بھائی کے بچوں کی، اصل میں بھابھی حضور اپنے بچوں کو روکتی ٹوکتی نہیں، اس لیے تو ویسے چاند چڑھاتے ہیں۔ صرف زبیر ہی ایسا ہے، عمیر تو ایسا بھولا بچہ ہے، ہوتے ہوئے بھی اس کے ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔
اماں جی نے بات ختم کرنا چاہی مگر سجیلا چادر لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ربیہ شرمندگی اور حفت سے ایک کونے میں لگی کھڑی تھی۔ پھر اچانک اسے بچوں کا خیال آیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زبیر کو کان سے پکڑ کر ایسی پٹائی کرے کہ سجیلا واویلا کرنا بھول جائے، لیکن زبیر کو غائب پا کر جب باہر آئی تو منظر دیکھ کر دل تھام لیا۔ ندیم نے زبیر کی جی بھر کر ٹھکائی کی تھی اور اب اسے سب کے سامنے کان پکڑوا رکھے تھے۔ زبیر کا لال بھبھکا چہرہ اور کامتی ٹانگیں، ارد گرد اس کا مذاق اڑاتے بچے اور سہما ہوا عمیر۔ ربیہ کے دل میں جتنا غصہ تھا یکدم زائل ہو گیا۔ ابھی چند روز قبل ہی تو اس کی اور ادیم کی اس بات پہ ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی۔ پلیز ادیم، اسے میں گھر جا کر سمجھاؤں گی، مگر یہاں سب کے سامنے بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ وہ دبی دبی آواز میں ادیم سے التجا کر رہی تھی۔ بچے کی عزت نفس ہوتی ہے اور ہماری کوئی عزت نہیں۔ ادیم جلا پڑے تھے۔ جانتی ہو تم اس کی وجہ سے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے۔ اس کا بھائی بھی تو ہے، اسے دیکھ کر ہی سدھر جائیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ادیم نے اتنی زور سے اسے پھینکا تھا کہ وہ فرش پر دور جا گرا تھا اور بلی کے بچے کی طرح بلبلانے لگا تھا۔ کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے تم سے۔ ربیہ نے زبیر کو جھڑکا تھا۔ نہیں کرو کرو تم اس سے ہمدردیاں، کہیں آنے جانے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑے گا یہ۔ ادیم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ کیا اوقات ہے کوک کی؟ پانی کے ٹبوں میں بوتلیں ٹھنڈی ہوتی دیکھ کر موصوف ایسے ہو گئے جیسے میں نے انہیں کبھی کوئی بوتل نہیں پلائی۔ ابھی کھانا تک نہیں کھلا تھا اور اس نے واویلا کر ڈالا تھا کہ کوک بھی نہیں ہے۔ اس سے پوچھو پیسے دیے اس سے میں نے کہ باہر سے جا کر پی لے۔ یہاں معززین میں مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ان پیسوں کے غبارے لے آیا اور پھر بوتل کی ضد۔ تایا ابا کی توجہ ہوئی تو انہوں نے بوتل کھلوا کر اسے دے دی۔ جانتی ہو تایا ابا کے بڑے داماد میاں کیا کہہ رہے تھے؟ بچوں کو گھر میں ڈھنگ سے نہ ملے تو بچوں کی نیت یوں ہی خراب ہو جاتی ہے۔ میری بے روزگاری کی وجہ سے وہ مجھے ایسی باتیں سنا رہا تھا، حالانکہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور آج اس نے میرا جنازہ نکال ڈالا۔ پھر محترم بھاگتے ہوئے آئے اور ساری کوک میرے اوپر انڈیل دی۔ لوگ ہنس رہے تھے مجھ پر۔ ربیہ کے لب سل گئے اور آنکھیں جھک گئیں۔ اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب اس پہ سختی کرتا ہوں تب ڈھال بن جاتی ہو۔ اب ڈھال نہیں بنوں گی، ربیہ سختی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادیم نے اسے ساری رات سٹور میں بند رکھا۔ ربیہ آنکھیں میچے کروٹیں بدلتی رہی پر لب سے کچھ نہ بولی۔ آدھی رات کو ادیم نے اسے ہلایا اور کہا، جا کر اسے دیکھو کہیں مر ہی نہ گیا ہو۔ ادیم کا لہجہ نڈھال تھا، وہ خود بھی کہاں چین سے سو سکا تھا۔ ربیہ حکم پاتے ہی بجلی کی طرح سٹور میں گئی تو وہ بستر پر آڑا ترچھا پڑا سو رہا تھا، بالکل غافل۔ ربیہ نے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ زبیر کی آنکھیں سوج رہی تھیں، نہ جانے کتنی دیر روتا رہا ہوگا۔ ادیم بھی پیچھے پیچھے آ گیا تھا اور دروازے میں کھڑا تھا۔ سارا دن بالکل نچلا نہیں بیٹھتا، پڑھتے ہی غافل ہو گیا ہوگا۔ ادیم اس کے بستر کے قریب آ کر بولا۔ ربیہ رو رہی تھی۔ ہر وقت سمجھاتی ہوں، نہ جانے کیوں سمجھنا نہیں چاہتا۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے اس سے محبت نہیں ہے؟ ادیم کی آواز رنجیدہ و بوجھل تھی۔ اگر ہم نے اس کی بے وقوفیوں کو نہ سدھارا تو یہ اپنی زندگی تباہ کر لے گا۔ ادیم ربیہ کو سمجھا رہا تھا۔ جانتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں اسے زیادہ وقت اور توجہ دیتی ہوں تاکہ اسے غلطیوں کے کم مواقع ملیں، لیکن آپ اور آپ کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے بگاڑ رہی ہوں۔ ربیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ سبھی عمیر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس چیز سے اور بھی چڑچڑا ہو رہا ہے۔ یہ صرف چند دن کی بات ہے۔ میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر جیسے ہی آئے گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور پھر تم بچوں کو لے کر اپنی اماں کی طرف چلی جانا۔ چھوٹی سی فیملی ہوگی، بچوں کی تعلیم و تربیت میں تمہیں پھر کوئی دقت نہیں ہوگی، اور کوشش کرنا دونوں بچوں پر یکساں توجہ رہے۔ ادیم نرمی سے ربیہ کو سمجھا رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، میں اسے عمیر کے پاس سلاتا ہوں، تم کمرے میں چلو۔ یہ کیا؟ ادیم نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کراہیت سے واپس ڈال دیا۔ اس کا تو بستر گیلا ہے۔ ربیہ کو شوق لگا، ایسا پہلی بار ہوا تھا، شاید خوف کی وجہ سے۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو ادیم سوچ میں پڑ گیا۔ ربیہ نے اسے جگایا۔ زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ کیسا ڈر؟ ربیہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے پاس ہوں، سو جاؤ۔ اور پھر چند منٹوں میں ہی وہ غافل ہو گیا۔ بھابھی، بعد میں ندیم شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر میں سب کے سامنے اسے سزا نہ دیتا تو سجیلا اور ریاض بھائی کا غصہ بھی ٹھنڈا نہ ہوتا۔ آپ تو جانتی ہیں ان کی عادت کو۔ آکلا کی ایک ہی تو بہن ہے۔ عمر بھر کا ناتا توڑ کر جا رہے تھے یہ لوگ۔ ربیہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ زبیر نے قصور کیا تھا اور اسے سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے آج کی سزا کے بعد اسے عقل آ جائے۔ ربیہ کی آواز رنجیدہ سی تھی۔ ندیم کو خود بھی ملال تھا۔ پھر بہت دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو زبیر واقعی بے سد سویا پڑا تھا۔ عمیر بھی منہ لٹکائے اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ ربیہ نے اس کے پاؤں دیکھے جو سرخ ہو کر سوج رہے تھے۔
اس کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک مرغا بنوائے رکھا ہے چاچو نے اسے، عمیر مری مری آواز میں کہہ رہا تھا۔ شاید اسے بھی بھائی کی حالت کا رنج تھا۔ ربیہ نے بغور عمیر کی طرف دیکھا۔ عمیر، اگر تمہیں پتا تھا کہ رانی اوپر بند ہے تو تم چپکے سے مجھے بھی بتا سکتے تھے۔ سب کے سامنے ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ربیہ کے لہجے میں غصہ و شکوہ تھا۔ آئی ایم سوری ماما، عمیر نے سر جھکا لیا۔ مگر ماما، آپ ہی تو کہتی ہیں سچ کبھی بھی اور کہیں نہیں چھپانا چاہیے، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ ربیہ نے گہری سرد آہ کھینچی، پھر حسرت سے بولی، کاش زبیر بھی تمہارے جیسا ہوتا تو میری زندگی میں ندامت کبھی نہ آتی۔ پھر یکدم ربیہ کو اپنے کہے گئے لفظوں کا احساس ہوا۔ مجھے تو دونوں سے پیار ہے اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ وہ سوئے ہوئے زبیر اور عمیر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، 9 سال کا بچہ بستر گیلا کرے تو بہت عجیب فیل ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ تو ہے نہیں، پھر اسے صبح اسکول جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اب کوئی دوا ہی تجویز کر دیں تاکہ اس کا پرابلم حل ہو جائے۔ ڈاکٹر شاہد عزیز ربیہ کی بات پر تھوڑا سا مسکرائے تھے۔ میڈیسن اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اسے رات کو جگا کر باتھ روم لے جایا کریں۔ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے قبل دودھ دیں۔ سونے سے قبل اسے پیشاب کرا کر سلائیں تو وہ بستر گیلا نہیں کرے گا۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں مگر پھر بھی 2-3 روز کے بعد وہ بستر گیلا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد سوچ میں ڈوب گئے۔ آپ نے محسوس کیا ہو بچہ ڈرتا تو نہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، اندھیرے سے بہت ڈرتا ہے، اس کے باوجود شرارتی بھی بہت ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ کھانے پینے میں بھی نکما ہے۔ ربیہ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو ڈاکٹر شاہد بولے، بچے شرارتی ہوتے ہی ہیں، جتنا انہیں شرارتوں سے روکا جاتا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک حد تک بچے شرارت کرتے ہیں۔ اب اس کا ہم عمر بھائی بھی تو ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ مسز عدیم، یہ بتائیں کہ باغ کے سارے پودے ایک سے ہوتے ہیں؟ ربیہ ہجل سی ہو گئی۔ زیادہ روک ٹوک یا ڈراوا دینا بچوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے والدین بچوں کو مارنے پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اس سے بچے کی شخصیت مس ہوتی ہے، تحت الشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ناخن چبانا، رات کو پیشاب کرنا انہی وجوہات کی بنا پر وجود میں آتے ہیں۔ بچوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دیں، کچھ بچے انتقاماً ایسا کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، معمولی احتیاطوں سے آپ اس پر قابو پا سکتی ہیں۔ بچے کی عمر کم ہے، کوئی بھی میڈیسن سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر سکتی ہے۔ اور ربیہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر رہ گئی۔ پاپا، میں کبھی فیل نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوں گا، مگر کیا یہ ضروری ہے میں بھی عمیر کی طرح فرسٹ آؤں؟ کیا مطلب ہے اس کا ان سب باتوں سے؟ عدیم نے الجھتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا۔ کوئی مطلب نہیں ہے، بس کھیل کود میں زیادہ دھیان ہے تمہارے لاڈلے کا۔ اماں نے بیچ میں دخل اندازی کی تو زبیر ٹھنک کر بولا، کہاں کھیلنے دیتی ہیں ماما مجھے؟ ہر وقت تو ٹوکتی رہتی ہیں۔ میرے سب دوستوں کو سائیکل چلانا آتی ہے، ماما سائیکل بھی چلانے نہیں دیتی۔ چوٹ لگ جائے گی، گر جاؤ گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، نانی بھی یہی کہتی رہتی ہیں۔ میرے دوستوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک تمہارے بھلے کے لیے کہتی تھی، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ ایک بس تمہارا ہی دل ہے، وہ جو تمہارے ساتھ دنیا میں آیا تھا، اس کا تو من نہیں کرتا ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں کو۔ نانی نے حسب معمول عمیر کی تعریفیں شروع کر دیں۔ زبیر کی جلن اور زیادہ بڑھ گئی۔ ربیہ زبیر کی اس فطرت سے واقف ہو گئی تھی، جبکہ عدیم عجیب الجھن اور کشمکش کا شکار تھا۔ حالانکہ دل تو عمیر کا بھی چاہتا تھا کہ زبیر کی طرح سائیکل چلائے، لیکن اسے چلانی نہیں آتی تھی۔ جب بھی کوشش کرتا گر جاتا، پھر کوشش کا موقع بھی کہاں ملتا تھا۔ زبیر جو قبضہ کیے رکھتا تھا سائیکل پر، ایک سائیکل، اور وہ چپ چاپ ہمیشہ کی طرح اس کھیل سے ہی دور ہو جاتا تھا جس پہ زبیر کا قبضہ ہوتا تھا۔ اور جب زبیر کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی تب وہ دانستہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا کرتا۔ یوں دونوں میں دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ رانی غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کون؟ زبیر؟ ارے اس کی تو عادت ہے، وقت پر پہنچ تو گئے تھے ہم۔ جب وہ موٹر بائیک کی ہوا نکال رہا تھا تب میں نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی بے شرمی سے وہ یہی کہتا رہا کہ میرے بیٹھنے کی وجہ سے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ صبح صبح کا وقت نہ ہوتا نا تو میں اسے مزہ چکھا دیتی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ عمیر نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بس ہو گیا، اور جھولی میں رکھے امرود کھانے لگی۔ بس ہو گیا؟ اتنی محنت کرائی میں نے تمہیں اور تم کہہ رہی ہو بس ہو گیا؟ ہاں، میں نے کون سا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے؟ اگلے برس تو شادی ہو جائے گی۔ فارغ ہی تھی اس لیے ایف اے کرنے کا ارادہ کر لیا، اگر نہ بھی کرتی تب بھی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی میں اپنے خاندان کی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں میٹرک تک تو کسی لڑکے نے بھی نہیں پڑھا، لڑکیاں تو کیا پڑھیں گی؟ تو پھر تمہیں پڑھنے کا شوق کیسے ہوا؟ رانی اس سوال پر شرما گئی۔ عمیر نے حاصل دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نا، احمد نے بھی ایف اے کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے بھی سوچا فارغ تو ہوں ہی، ایف اے کر ہی ڈالوں۔ ٹھیک ہی آنا میں نے؟ آگے زندگی کا کیا پتا، خواہ مہا میرے اوپر روک جماتا،
اب بات کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا. کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں. بس اتنا سا فائدہ سوچا تم نے؟ بے وقوف لڑکی، 2 کلاسیں اور پڑھ لو، عقل کھل جائے گی تمہاری. عمیر اس کی چھوٹی سوچ پر سر جھٹک کر رہ گیا. نا بابا، پھر سب مجھے کہیں گے اپنے شوہر سے بڑی ہوں. تمہیں نہیں پتا وہاں کی خواتین کیسی سوچ رکھتی ہیں. زیادہ پڑھنے سے لڑکیوں کی عمر کے بھید کھل جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. پھر تو تم گاؤں کی لڑکیوں کی اماں کہلایا کرو گی. ایف اے جو کر لیا ہے تم نے. رانی کھلکھلا کر ہنس پڑی. ویسے بھی اس سے زیادہ پڑھ لکھ کر میں نے اس کی استانی تھوڑا ہی بننا ہے. لگتا ہے یہ بات تم نے اپنے وزن کے بارے میں کبھی نہیں سوچی. وہ ایک چھٹانگ کا اور تم پورے 2 من کی. عمیر نے کہہ تو دیا، لیکن رانی کے جو تیور بگڑے دیکھے تو سٹ پٹا گیا. میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا. تم دونوں بھائیوں میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. نہ جانے آنٹی اور تمہاری نانی کیوں کہتی ہیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ عمیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. اصل میں سینس آف ہیومر تو سب کا ایک سا ہوتا ہے نا. عمیر برا پھنسا تھا. وہ گھور کر چپ ہو گئی. میں نے اس زبیر کے بچے سے بدلہ لینا ہے. کیسے؟ عمیر بے ساختہ پوچھ بیٹھا. یہ ترکیب تم لڑاؤ گے. فی الحال میں آنٹی کے ساتھ جا رہی ہوں. شام کو مجھے ترکیب تیار ملنی چاہیے. وہ دھونس دے کر جو نکلی تو عمیر کو غصہ آ گیا. میرے کیا دماغ میں حلل ہے؟ زندگی میں نے اسے براہ راست کبھی پنگا نہیں لیا تو تمہیں ترکیبیں کہاں سے دوں گا؟ مجھ سے نہیں ہوتی یہ محاذرائیاں. میں تو بہت سیدھا سا سلجھو بندہ ہوں. جو کرنا ہو خود ہی کرنا. اس کا مطلب ہے تم اپنے بھائی سے ڈرتے ہو. وہ عمیر کو اکسا رہی تھی. میں کوئی نہیں ڈرتا اس سے، مگر میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے. فضول بکواس نہیں کرو. خواہ مخواہ سر پر چڑھا رکھا ہے تم نے اپنے بھائی کو. بچپن سے اس کی ہر شرارت کا جواب منہ توڑ دیتے تو آج وہ یوں حاوی نہ ہوتا. اطلاع عرض ہے وہ کسی پہ حاوی نہیں ہے. اسے بس ماما نے سر پہ چڑھا رکھا ہے. باقی کوئی اسے کچھ نہیں سمجھتا. آئیڈیا. کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ وہ آنٹی کی نظروں سے گر جائے. وہ ماما کی نظروں میں رہے یا گرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تم بھی ہاں مہا اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. وہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ تم سے جلتا ہے. اب دیکھنا اسے اور کیسا جلاؤں گی. ہائے مر گیا، ایک بھی پسلی نہیں بچی ہوگی. بلڈوزر دیکھ کر نہیں چل سکتی. کیا کچلنے کا ارادہ تھا؟ زبیر نے اس قدر آہو فگاں کی کہ رانی بوکھلا سی گئی. پھر جیسے حواس قابو میں آئے تو کہنے لگی، تم نے کیا آنکھیں رات کر رکھی ہیں؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ عمیر کو بڑی ہنسی آئی. اس نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے فرار ہو گیا. کل بھی یہ لوگ کہیں گئے تھے اور پھر آج یہ کیا چکر ہے؟ وہ کچھ الجھ سا رہا تھا. ادھر رانی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ہنس رہی تھی. آج جب ہم لوگ شاپنگ سے فارغ ہو کر گھر جائیں تو میں زبیر کو بتاؤں گی ہم لوگ عمیر کے لیے لڑکی پسند کرتے پھر رہے ہیں. پھر دیکھنا زبیر کا کیا حال ہوگا. پھر اس نے ایسا ہی کیا. رات کو جان بوجھ کر عمیر کے قریب بیٹھ کے اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگی. عمیر اس کی شرارت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا. سچ میں عمیر اتنے لمبے بال ہیں اس کے، اور رنگت کسی گلاب کی طرح. اور آنکھیں دیکھو نا تم تو بے ہوش ہی ہو جاؤ. اب بس بھی کرو رانی، زبیر ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے. اگر اس نے ماما سے پوچھ لیا نا تو قیامت ہی آ جائے گی. سچ کہا تم نے، قیامت ہی ہے وہ. سچ عمیر، مجھے تو تمہاری زندگی پہ رشک آ رہا ہے. یہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ زبیر انہیں پورے اسرار طریقے سے باتیں کرتا دیکھ کر ان کے قریب آ گیا. کچھ نہیں، میں تو عمیر کی تعریفیں کر رہی تھی. تم جاؤ نا ٹی وی دیکھو، تمہارے مطلب کا چینل لگا ہوا ہے. زبیر جل گیا. یہ تو تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. ہاتھ جمع رکھو، میں تمہارے کنبے میں نہیں آنے والی. اپنے اہل خانہ کو تم دیکھو. میرے اہل خانہ میں میرے پیرنٹس بھی شامل ہیں. بدتمیز لڑکی. وہ سچ مچ غصے میں آ گیا. اوہ آئی ایم سوری. میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی ہوں کہ آنٹی تمہیں کسی چڑیا گھر سے لائی ہوں گی. چڑیا گھر سے میں نہیں تم آئی ہو، موٹی بھینس. بھینس کسے کہا؟ ہاں. رانی پھرتی سے جو اٹھی تو سامنے ٹیبل سے ٹکرا کر گر گئی. زبیر کہکا لگا کر ہنس پڑا. رانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی. زبیر تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ ربیہ کی آواز آئی تو زبیر چھلانگ لگاتا باہر نکل گیا. رانی بے بسی سے بد دعائیں دیتی رہ گئی. سچ پوچھے نا اماں، میں تو سخت بد دل ہوئی ہوں. نہ جانے آپ نے کیوں زمین و آسمان کے غلابے ملا رکھے تھے. ناصر کی بیٹی ایسی ہے، ناصر کی بیٹی ویسی ہے. سوائے شکل و صورت کے اریبہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مغرور کس قدر ہے. توبہ، میں تو اس کا لباس دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی. اوف خدایا، توبہ توبہ. اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر ندامت سے بولی، بس اب اس بات کو دل سے مٹا دینا. شاید یہ ہماری بھول تھی جو ہم نے ایسا سوچا. ربیہ ہنس پڑی. بھول نہ کہیں، نیکی کہیں اماں. جو پہلے ہی سامنے آ گئی. بعد میں بھید کھلتا تو ہم یہاں ہوتے اور وہ ہمارے سر پر. ربیہ نے فٹ پاتھ کی طرف اشارہ کیا اور ٹیکسی والے کو پیسے دینے لگی. اماں کے چہرے پر اور بھی گمبھیرتا پھیل گئی. اب بس زیادہ افسوس نہ کریں، ہمارے بچوں کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. ربیہ نے ہاتھ بڑھا کر اماں کو ٹیکسی سے اتارا اور انہیں لے کر گھر کی طرف بڑھی. نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں. تم اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے بھی مت کرنا کہ ہم کبھی ایسا ارادہ بھی رکھتے تھے.
کمال کرتی ہیں اماں۔ بس یہ بات یہیں ختم سمجھیں۔ دونوں یکے بعد دیگرے گھر میں داخل ہوئیں تو عمیر پتلون کے پانچے چڑھائے اپنی موٹر بائک دھو رہا تھا، جبکہ زبیر اپنی کھوج میں نکلا ہوا تھا جس میں اسے 100% کامیابی ہوئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے اور ماما نے مجھے بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ضرور یہ فیصلہ عمیر کے لیے ہو رہا ہے، تبھی تو مجھے بے خبر رکھا جا رہا ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، شادی کروں گا تو اریبہ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ اس نے نانی اور ماں کو ناصر انکل کے گھر کے سامنے ٹیکسی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ عمیر، زبیر گھر نہیں آیا ابھی تک؟ نہیں ماما، وہ کہہ کر گیا تھا آج دیر سے آئے گا، اس کے یہاں چائنیز گیسٹ آ رہے ہیں۔ وہ اپنی بائک کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ ربیہ بھی چادر اتار کر تخت پر ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رانی کے جانے کے بعد گھر یکدم سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ نانی نے بے ساختہ کہا تو ربیہ چونک سی گئی، جبکہ موٹر بائک صاف کرتا عمیر بھی متوجہ ہوا تھا۔ فکر نہ کریں نانی، اگلے ہفتے پھر آ جائے گی، ابھی پریکٹیکل باقی ہیں اس کے۔ نانی ہنوز سنجیدہ و متفکر تھی۔ تمہاری بیٹی ہوتی تو گھر میں رونق ہی اور ہوتی۔ ربیہ ہنس پڑی۔ زبیر اور عمیر کی دلہنیں جو آئیں گی وہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہوں گی جو مستقل یہیں رہیں گی۔ نہ جانے کب۔ نانی نے ہنکارا بھرا اور یاسیت سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عمیر اور ربیہ کی نگاہیں ٹکرائی تو ربیہ ہنس پڑی۔ اماں کو اچانک تمہاری شادی کے ارمان ہو رہے ہیں، مجھے تو معاف رکھیں، مجھے تو بھی پڑھنا ہے۔ زبیر کا البتہ ایسا کوئی ارادہ نہیں لگتا، آپ اس کی شادی کا سوچیں۔ یہی الفاظ سنتے ہوئے زبیر گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے فی الحال کسی کی شادی نہیں کرنی، جب تک تم لوگ اپنا فیوچر اسٹرانگ نہیں کر لیتے۔ پھر آپ ناصر انکل کے گھر کیوں گئی؟ زبیر کی آنکھوں میں سخت شکوہ تھا، مگر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند روز وہ اسی کشمکش میں رہا کہ ماما سے بات کرے، پھر یہ سوچ کر بددل ہو جاتا کہ ماما نے اسے بات چھپا رکھی ہے، مگر اس نے سوچا کہ اسے کوئی بات نہیں چھپانا ہے، لہٰذا ربیہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ربیہ دنگ رہ گئی، پھر جھنجھلا کر بولی، تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ کیا تمہارے لیے لڑکیوں کا کال پڑ گیا تھا جو تمہاری نظر اریبہ پر ٹھہر گئی؟ مجھے اریبہ پسند ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، مگر تمہاری شادی اریبہ سے نہیں ہو سکتی، اور آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ ربیہ کا انداز بھی دو ٹوک تھا۔ زبیر جھنجھلا گیا۔ اس انکار کی آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پاس تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اریبہ کے علاوہ کوئی اور لڑکی تمہیں پسند ہو تو مجھے بتا دینا۔ ربیہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اریبہ کے علاوہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، سن لیا آپ نے؟ اسے ہمیشہ والی جھنجھلاہٹ، غصہ اور ضد نے آن گھیرا تھا۔ ربیہ نے اسے مڑ کر درزیدہ نگاہوں سے دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ ہمیشہ میں تمہاری بات مانتی آئی ہوں، مگر یہ نہیں مانوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا۔ اریبہ شکل و صورت کی حسین و جمیل ہے، کوئی بعید نہیں۔ اسے دیکھ کر تمہارا دل مچل گیا ہوگا، اور مجھے تم سے ایسی نادانیوں کی توقع ہے، کیونکہ جلد بازی تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر وہ سیرت کی کتنی بدصورت ہے تمہیں ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہارے اندر اتنی معاملہ فہمی ہوتی تو تم یہ پرپوزل مجھ تک پہنچاتے ہی کیوں؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ عمیر نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا تو آفس میں بیٹھے حضرات یکدم چونکے، پھر بلاکی و شہلاکی اور اپنائیت لہجے میں سمو کر کہنے لگے، عمیر ربانی صاحب آئیے آئیے، آپ کو بلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اپنا ہی آفس ہے۔ اس قدر پذیرائی پہ عمیر کا سینہ فخر سے تن گیا اور وہ پورا اعتماد قدم اٹھاتا ہوا ان لوگوں کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ اے سی کی کولنگ نے کمرے کو بہت آرام دہ بنا رکھا تھا۔ بتائیں کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ اعجاز وارسی نے اخلاق سے پوچھا تو عمیر کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ نہیں سر شکریہ، کچھ نہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ اپروول اوکے ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز کیا ہے، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ اسکرپٹ تو پسند آ گیا ہوگا آپ کو؟ عمیر کے لہجے اور آنکھوں سے کامیابی کی خوشی چھلک رہی تھی۔ کتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ بڑے بڑے ڈرامہ نگار، اسکرپٹ رائٹر کی موجودگی میں جگہ بنانا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ یہ واقعی اس کا ٹیلنٹ تھا جو پہلی ہی جست میں اس نے اتنی بڑی اڑان بھری تھی۔ عمیر کے سوال پہ یکدم اعجاز وارسی سنجیدہ ہو گیا، پھر وہ گمبھیر اور ہلکی آواز میں دوسرے شخص سے عمیر کا تعارف کرانے لگے۔ یہ امیر احمد حجازی ہیں۔ یکدم وہ عمیر سے مخاطب ہوئے تو عمیر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ سر آپ؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے اس طرح ملاقات ہوگی۔ عمیر نے کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ بچپن میں آپ کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ فیوڈلزم پہ آپ نے بہت کچھ اور بہت اچھا لکھا ہے سر، لیکن چند سالوں سے آپ کچھ نہیں لکھ رہے۔ عمیر نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر ڈالے تھے۔ امیر احمد صاحب ادھیڑ عمر شخص تھے۔ عمیر کے جوش کو دیکھ کر دھیما سا مسکرائے، پھر کہنے لگے، ہمارے زمانے میں ڈرامے کی ڈیمانڈ اور تھی۔ سابقہ 10-12 سالوں سے ڈرامہ
اپنی حیت و ساخت سب کچھ بدل چکا ہے، خصوصاً نجی چینلز نے۔ معاف کیجیے گا وارثی صاحب، سوائے تقلید کے خاص نمایاں کام نہیں کیا۔ وارثی صاحب سہولت سے اپنی سگریٹ کو ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے مسکراتے رہے، جبکہ عمیر چاہتا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں ضرور بولے، اور وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ سر، آپ اس الزام پہ خاموشی اختیار کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ وارثی صاحب کہکا لگا کر بولے۔ میں حجازی صاحب سے اس موضوع پر اتنی بحث کر چکا ہوں کہ میرے پاس اب بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والا وقت ہمیشہ سابقہ وقت سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں۔ حجازی صاحب کے زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، خصوصاً 8 بجے کا ڈرامہ پوری فیملی دیکھتی تھی۔ اس زمانے میں سوپ سیریل کا تصور تک نہیں تھا، تو کام کی نوعیت تو مختلف ہونی ہی ہے نا۔ پھر زمانہ بہت فاسٹ ہے، اب کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر نیا ٹیلنٹ، نئے فنکار، نئے رائٹرز، نئی پروڈکشن۔ پہلے کوئی لیتا تھا اتنا رسک؟ اب ہمارے چینل کو دیکھ لیں، جتنا ڈرامہ ہمارے چینل سے آن ایئر جا رہا ہے، شاید ہی کسی چینل نے ٹیلنٹ کی اتنی پذیرائی کی ہو۔ وارثی صاحب، آپ نے میری تنقید کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے صرف تقلید کی بات کہی تھی، ترقی کی نہیں۔ چلتا ہوں، امید ہے اس پہلو پہ فرصت میں آپ ضرور سوچیں گے۔ حجازی صاحب کمرے سے نکل چکے تو وارثی نے فائل میز پر پٹھی۔ یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، نئے زمانے سے آنکھ ملاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی شناخت کھونے کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف انہیں نئے ٹیلنٹ کی پذیرائی سے روکتا ہے۔ اب کون دیکھنا چاہتا ہے حویلیوں کی کہانیاں؟ ہاں؟ عمیر حیرت سے وارثی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وارثی صاحب جانے مانے ڈائریکٹر تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ نئے ٹیلنٹ کو وہی موقع دے رہے تھے۔ عمیر وہاں اپنے کام کے لیے آیا تھا، اس لیے اس بحث سے گریز کرتے ہوئے بولا، چھوڑیں سر اس بحث کو، میں جاننا چاہتا تھا ڈرامے کو کتنی ایک ساتھ تک لے جانے کا ارادہ ہے۔ عمیر کے لہجے میں خوشی و ہچکچاہٹ دونوں ہی پنہاں تھیں۔ وارثی نے بغور عمیر کو دیکھا، پھر نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے، اسکرپٹ تمہارا بہت ڈھیلا تھا، سٹوری بہرحال مضبوط تھی، اس لیے ہمیں اسکرپٹ رائٹر دوسرا لینا پڑا ہے۔ عمیر یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ مگر سر، آپ تو کہہ رہے تھے اسکرپٹ بہت بہتر طور پر وہی رائٹر لکھ سکتا ہے جس نے سٹوری لکھی ہو۔ عمیر کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ سٹوری تمہاری بے شک اچھی ہے، لیکن کہانی اسکرپٹ پہ کھلتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی اچھی تم کہانی لکھ سکتے ہو، اتنا اچھا اسکرپٹ نہیں لکھ سکتے۔ عمیر کے پاس اب بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ اینی وے، ڈرامے کی تیاری میں تو ابھی مرحلہ وار بہت سی الجھنیں ہیں۔ انشاءاللہ بہترین اسکرپٹ رائٹر کی صلاحیتوں سے ہم آپ کی کہانی میں 4 چاند لگا دیں گے۔ یعنی کہ میری صلاحیتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں؟ اس نے سوچا۔ پھر سر، آپ مجھے ایک قسط کا کتنا معاوضہ دیں گے؟ وارثی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ عمیر کو یکدم احساس ہوا کہ اس سوال میں شاید اس نے ضرورت سے زیادہ عجلت سے کام لیا ہے۔ میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، کہانی صرف آپ کی ہے، اسکرپٹ ہم نے بڑے منجے ہوئے رائٹر سے لکھوایا ہے۔ آپ کی کہانی کا جو حق ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے جائیں، میں چیک بھجوا دوں گا۔ عمیر نے اسی پر اکتفا کیا اور اکاؤنٹ نمبر دے کر باہر آ گیا۔ اب وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا، پہلی بار ہے، کوئی بات نہیں، ایک ڈرامہ دیکھ لوں، ساری تکنیک سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ہی چیک آئے گا میں اپنی گاڑی نکلواؤں گا، اور تب اوئی ماں! اچانک اسے ٹھوکر لگی تو گرتے گرتے سنبھل گیا، پھر خود پہ ہنسی آنے لگی۔ یہ شہرت کا نشہ بھی نا انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارے بغیر گھر بالکل ہی سونا سونا ہو گیا تھا، حالانکہ تم چند دن ہی رہ کر گئی ہو، مگر تمہاری عادت ایسی ہو گئی جیسے تم عرصہ سے ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہائے اللہ آنٹی، یہ تو آپ کا اپنا پن ہے، محبت ہے جو مجھے دوبارہ کھینچ لائی۔ سچ میں امی تو کہہ رہی تھیں پریکٹیکل گوگولی مارو، روز تھوڑا ہی کسی کے یہاں اس طرح ٹھہرا جاتا ہے۔ مگر میں نے امی کو بتایا، آپ اتنی اچھی ہیں، اتنی اچھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا تو دل کرتا ہے میں یہاں سے جاؤں ہی نہ، تو پھر رہ جاؤ یہیں۔ ربیہ کے لبوں پر انجانی سی خواہش مچلی تو رانی جھیم سی گئی اور آہستگی سے بولی، ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہی پڑے گا نا۔ احمد کے خیال سے ہی وہ لال ہو جایا کرتی تھی۔ ربیہ ہنس پڑی، بڑی جلدی ہے تمہیں احمد کے پاس جانے کی، آپ بھی نا۔ رانی لچکدار شاہ کی طرح ربیہ سے لپٹ گئی۔ ربیہ کے دل سے خود بے ساختہ اس کی خوشیاں قائم رہنے کی دعا نکلی تھی۔ اسی وقت زبیر گھر میں داخل ہوا اور رانی کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج کل اس کا رویہ ربیہ سے خاصا سرد ہو رہا تھا۔ ربیہ کو بھی اس کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیر ہے، یہ زبیر ہی تھا نا آنٹی، اسے یکدم کیا ہوا؟ اس کی بولتی کیسے بند ہو گئی؟ چھوڑو اسے، یہ تو ایسا ہی موٹی ہے۔ تم فریش ہو جاؤ، لمبے سفر سے آئی ہو، تھک گئی ہوگی، کھانا تیار ہے، کھانا وانا کھا لو۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی توجہ بٹائی تھی۔ کھانے کے بعد وہ عمیر سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عمیر اپنے ہی ادھیڑ بن میں تھا۔ کھانا کھا کر جلدی سونے چلا گیا۔ ٹی وی والوں نے اگلے ہی روز 10,000 کا چیک بھیجا تھا، جس پہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اتنا کم؟
وہ اعجاز وارسی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 بار چکر لگانے پہ بھی وارسی صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ زبیر کی طرح وہ بچپن سے ہی ماما سے ہر بات ڈسکس نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے ایسے دوست بنائے تھے جن سے اپنا راز شیئر کر سکتا۔ نانی اس سے حد درجہ الفت رکھتی تھیں لیکن اس کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ہمیشہ اس نے کتابوں سے محبت کی تھی اور پھر رفتہ رفتہ قلم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کیسے دوست تھے یہ جو اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ پس مردہ سا بستر پر لیٹا تھا کہ نانی کمرے میں آ گئی۔ ادھر زبیر کا منہ بنا ہوا ہے اور ادھر تمہارا، آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں نانی، آپ تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نانی نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ بات تو ضرور کچھ ہے، یہ اور بات ہے کہ تم نہ بتاؤ۔ کہیں زبیر کا اور تمہارا جھگڑا تو نہیں ہوا؟ عمیر ہنس پڑا۔ جتنی لڑائیاں کرنی تھیں ہم نے بچپن میں ہی کر لی تھیں، اب ہمارے درمیان تو اکثر بات چیت بھی نہیں ہوتی، جھگڑا کیوں کر ہوگا؟ ہاں یہی بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، بچپن میں تو سبھی بچے لڑتے ہیں، بڑے ہو کر اس طرح ایک دوسرے سے دور دور نہیں ہوتے، ایک مشرق تو دوسرا مغرب۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ رانی نے اچانک آ کر مداخلت کی تو نانی اور عمیر دونوں ہی چونک پڑے۔ عادتیں سبھی کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں مگر عادتوں کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے دور تو نہیں ہو جاتے۔ عادت مختلف ہونے سے کیا محبت جنم نہیں لیتی؟ مجھے ایسا لگتا ہے تم دونوں بھائیوں میں بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ یہ آپ محترمہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ عمیر کچھ چڑسا گیا تھا، اس لیے کہ تمہارے رویے ایسے ہیں۔ تمہیں نانی سے محبت ہے اور زبیر کو اپنی ماما سے۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم ان فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، صبح تمہارا پریکٹیکل ہے، اس پہ دھیان دو۔ یہ کہہ کر عمیر نے دودھ کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ نانی اور رانی کے جانے کے بعد اسے اس چیز کا واقعی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زبیر سے بہت دور ہے۔ وہی نہیں، زبیر بھی اسے بہت دور اور الگ تھلگ سا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں صرف زبیر کا ہی نہیں، اس کا اپنا بھی کردار تھا۔ ہمیشہ اسے زبیر سے مختلف اور اچھا بن کر رہنے کا شوق تھا، تبھی تو تعریفیں اس کے حصے میں آتی تھیں۔ اگر وہ بھی زبیر کی طرح زندگی گزارتا تو نہ پڑھائی میں اچھا ہوتا اور نہ ہی سب کا نور نظر۔ کیا ہوا، ایک فقط زبیر سے انڈرسٹینڈنگ نہیں، باقی تو پورا خاندان اس پہ فریفتہ اور نہال ہے نا۔ اور یہ بات اس کے لیے کس قدر تقویت کا باعث تھی، وہ سوچتے ہوئے گہری نیند سو گیا۔ کروٹیں بدل بدل کر اس کا جسم بھی دکھنے لگا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اتنا سخت رویہ تو اس سے ماما نے کبھی نہیں برتا تھا جتنا اب تھا۔ سوچ سوچ کر اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ پیاس کی شدت سے حلق سوکھنے لگا تو وہ پانی پینے کی غرض سے بستر سے اٹھ گیا۔ فریج سے پانی پینے کے لیے لاؤنج کی طرف آیا تو ربیہ کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور وہ شاید رو رہی تھی۔ یکدم زبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ عدیم، بس آپ آ جائیے، میں تھک گئی ہوں۔ زبیر نے آج کل بہت پریشان کر رکھا ہے، نہ تو وہ مجھ سے بولتا ہے اور نہ ہی گھر پر کھانا کھاتا ہے۔ ایک بے وجہ کی ضد، بتائیے میں اس کا برا کیوں چاہوں گی؟ آپ اسے سمجھائیں، اس خواہش کے سبب کہیں وہ ہم سے بہت دور نہ ہو جائے۔ عدیم نے ربیہ سے کیا کہا وہ نہیں سن سکا، البتہ چند ہی سیکنڈ بعد فون بند ہو گیا تو نانی کی کرہت آواز ابھری۔ ساری زندگی اس خوف کو سینے سے چمٹائے رکھا اور اولاد سے بلیک میل ہوتی رہی۔ اماں آپ نہیں سمجھ سکتی ان باتوں کو، ربیہ ماں سے چھپانا چاہ رہی تھی، تبھی نانی مستحکم لہجے میں کہنے لگی، میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے اور اب سمجھ میں آیا مجھے تمہارے صاحبزادے کا منہ کیوں بنا ہوا ہے، اور یہ سب تمہارے بوئے ہوئے بیج ہیں۔ اماں نے حسب معمول شکایت کی پٹاری کھول لی تو ربیہ نے شکوہ کرنا نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ساری عمر ہو گئی آپ مجھے ہی مورد الزام ٹھہراتی آئی ہیں، بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ربیہ پھٹ پڑی۔ قصور تمہارا ہی ہے، ہمیشہ جو چیز عمیر کے لیے پسند کی جاتی تھی زبیر وہی پسند کرتا، کبھی تم نے اپنے لاڈلے کو اس ضد پہ نہیں روکا، الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی اماں، یہ بات میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب بھگت رہی ہوں نتیجہ۔ ضرور اس کے کان میں بھنک پڑ گئی ہوگی کہ ہم نے ایسا سوچا تھا اور بس اس نے بنا سوچے سمجھے ہی ضد باندھ دی، جبکہ ہم اس رشتے کو سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر پھر بھی تمہارے بیٹے کی یہی ضد ہے تو لے آؤ، ایسی خودسر اور بدتمیز لڑکی جو گلے میں لٹکے گی تو 2 دن میں اڑیل پناہ بھول جائے گا، اور میں تو کہتی ہوں اس کی ایسی ہی سزا ہونی چاہیے۔ اپنے لاڈلے کو سمجھاؤ بی بی، یہ کوئی شرٹ یا کھلونا نہیں جس پہ عمیر ہاتھ رکھے گا اور تم وہی پہنو گے، اور جو تمہیں پہلے دیا جائے گا تم اسے کمتر سمجھ کر پھینک دو گے۔ اپنا لے وہ اریبہ کو، میں کل ہی سوال ڈالاؤں گی۔ زبیر اریبہ کو چھوڑ دے گا اور اسی لڑکی کو پسند کرے گا جو عمیر کے لیے منتخب ہوگی، اور آخر کب تک چلے گا ایسا؟ بی بی ابھی فیصلے ہونے ہیں، اب وہ بچے نہیں ہیں جنہیں بہلانے کے لیے ایک کا گھر توڑو گی اور دوسرے کا بساؤ گی۔ اماں کی کڑوی کسیلی سے ربیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ رونا دھونا سب کچھ بھول گئی تھی۔ یاد رہا تھا تو صرف یہ کہ زبیر کی عادتیں پختہ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے۔ اماں جوتیاں گھسٹتی کمرے سے نکل گئیں تو زبیر جو ندامت و حفت سے 2-4 دیوار سے لگا کھڑا تھا فوراً دوسری طرف کھسک گیا۔
کوریڈور میں سامنے ہی دیوار گیر آئینہ لگا تھا جس میں زبیر کو اپنا سراپا نظر آ رہا تھا، کم روشنی میں دھندلا دھندلا سراپا۔ وہ ایسا کیوں کرتا رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، صرف عمیر کو نیچا دکھانے کے لیے؟ مگر اس طرح سب کی نظروں میں اس کا کیا امیج بن رہا ہے، اس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آخر کب تک ماما مجھے ان حرکتوں سے دل میں رکھتی؟ بلاخر آج میں ماما کی نظروں سے بھی گر گیا ہوں۔ وہ کمرے میں آ کر بے جان سا بستر پر گر گیا۔ دھونس دھاندلی سے کوئی کسی کے لیے پیارا نہیں ہو سکتا، اور آج مجھے سمجھ میں آ گیا۔ میں بہت برا ہوں، بہت ہی برا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دن رات ٹی وی اسٹیشن کے چکر لگا لگا کر عمیر کی حالت پتلی ہو گئی تھی، مگر اسے وارسی صاحب مل کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے وہ جان بوجھ کر چھپ گئے تھے یا واقعی اپنے سیریل کی شوٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ دن بدن وہ بدل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے یہی ارادہ کیا کہ وہ چینل والوں سے اپنی کہانی واپس لے لے گا اور 10,000 ان کے منہ پہ مار دے گا۔ مگر یہ کیا؟ آج اچانک اس کی نگاہ ٹی وی اسکرین پہ پڑی تو اسے ایسا لگا جیسے یہ کردار تو اس نے تخلیق کیے تھے۔ چہرے اور تھے مگر بول وہی کچھ رہے تھے جو اس نے لکھا تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، مگر مغویت سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہریار ہی تھا اس کے ہیرو کا نام۔ ناجیہ اس کی ہیروئن تھی جو اندھی تھی۔ مگر یہ کیا؟ ناجیہ کو ڈھونڈنے سے قبل ہی کمرشل بریک نے اس کا ہیجان اور بڑھا دیا۔ 5 منٹ قیامت بن کر گزرے۔ شہریار کسی اور کے ہیرو کا نام بھی تو ہو سکتا ہے، مگر ایسے ہی جملے تو میں نے بھی لکھے تھے۔ وہ کشمکش سے 2-4 تھا۔ کمرشل بریک ختم ہوا تو ڈرامہ پھر شروع ہو گیا۔ ناجیہ، ناجیہ بیٹی کہاں ہو تم؟ عمیر کا رواں رواں آنکھ بن گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کی تخلیق ہے۔ اچانک اندھی لڑکی ہاتھوں سے فاصلے ناپتی ہوئی ٹی وی اسکرین پر براجمان ہوئی۔ عمیر کا خوشی سے برا حال تھا۔ دادی، آپ بھی ہر وقت شور مچائے رکھتی ہیں۔ ناجیہ سے پہلے عمیر نے جملہ ادا کیا تو کھانا کھاتے ہوئے سب کی توجہ عمیر اور پھر ٹی وی پہ ٹھہر گئی۔ پھر ناجیہ نے وہی جملہ ادا کیا، اب تم ہی بتاؤ تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گی؟ دادی سے پہلے عمیر نے جملے بولے، پھر فنکارہ نے وہی جملے دہرائے تو عمیر خوشی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نانی، ماما، زبیر، دیکھو یہ میرا پلے ہے، یہ ڈرامہ میں نے لکھا ہے ہو بہو۔ اور وہ ڈائریکٹر کہہ رہا تھا کہ اسکرپٹ کسی اور سے لکھوایا ہے، لیکن ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ہائے عمیر، یہ پلے تم نے لکھا ہے؟ ربیہ کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ربیہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ نانی بھی عمیر کے قریب آ گئی۔ اس سے قبل زبیر بھی بے توجہی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس اطلاع پر وہ بھی ٹی وی اسکرین کے قریب آ گیا۔ واقعی یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ عمیر کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اشتیاق سے دیکھنے لگا تھا۔ سب بے ساختہ ٹی وی کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تھے جیسے ون ڈے میچ کا آخری فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ ڈرامے کا نام کو مختلف تھا مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جیسے خوشی سے ناچنے کو تھا اور ٹی وی کے اور نزدیک ہو گیا۔ وہ سب عمیر ربانی کا نام دیکھنے کے مشتاق تھے۔ لیکن یہ کیا؟ رائٹر کوئی اور، اسکرپٹ رائٹر کوئی اور، ہاں البتہ ڈائریکٹر اعجاز وارسی ہی تھے۔ عمیر کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یکدم جو اس کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑا تھا، زرد پڑ گیا تھا، ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ یہ تو کوئی اور رائٹر ہے عمیر۔ ربیہ نے حیرانی سے عمیر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ہونٹ باہم سل گئے تھے۔ ماما یہ میرا ہی پلے ہے، عمیر بدقت تمام بولا تھا۔ مگر اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ زبیر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں پا رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ یہ میرا ہی پلے ہے؟ وہ روحانسا ہو گیا اور ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا ماما، بے حد دل گرفتہ تھا۔ ستیہ ناس ہو ایسے لوگوں کا، کیسا میرے معصوم بچے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ کوسنے دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ البتہ زبیر چپ تھا اور سوچ رہا تھا، اگر آج دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو عمیر خود کو اتنا کمزور اور اکیلا محسوس کر کے دکھی نہ ہوتا۔ آج عمیر کو بھی اس خود پسندی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ ذہانت میں اول تھا لیکن طاقت میں ادھورا، اور انسان کی طاقت اس کے گھر سے مکمل ہوتی ہے۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے گھر کی طاقت درکار تھی۔ زبیر نے بہت دیر کے بعد مداخلت کی، پھر عمیر کے قریب بیٹھ گیا۔ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم فوراً چینل کے ڈی پی او کو آگاہ کرو۔ اگر وہ لوگ نوٹس نہیں لیتے تو ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے، مگر اس کے لیے مجھے وہاں خود جانا پڑے گا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہاں جاؤں۔ کیوں، تمہاری ہمت کہاں چلی گئی؟ زبیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو عمیر نے چہرہ اٹھایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں کون تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ دونوں ٹی وی چینل پہنچے تو راستے میں ہی اعجاز وارسی سے ملاقات ہو گئی۔ ڈی پی او تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اعجاز وارسی بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ عمیر ان کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ سر، میں نے ابھی ڈرامہ دیکھا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے اسکرپٹ رائٹر چینج ہوا ہے، جبکہ آپ نے تو کہانی نویس کا نام بھی بدل ڈالا ہے۔ سر، وہ کہانی تو منوان میری ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟
اعجاز وارسی کے سوال پر عمیر ہی کیا زبیر بھی دنگ رہ گیا۔ سر عمیر ربانی، او اچھا آپ میرے آفس میں آئیے۔ دونوں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آفس میں آ گئے۔ آپ نے ہمیں کہانی کے حقوق دے دیے تھے نا؟ اعجاز وارسی کا انداز خاصا لاپرواہ تھا۔ ہاں دے تو دیے تھے لیکن ابھی عمیر کچھ بولتا کہ وارسی نے بولا پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ وارسی بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ مگر سر، عمیر کے الفاظ گلے میں ہی گھٹنے لگے۔ وارسی اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا، پہلی بار میں ہی انسان کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کوشش کرو آئندہ ہم لوگ تمہارا نام بھی دینے لگیں گے۔ عمیر سے سر اٹھایا ہی نہ گیا۔ اب زبیر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ فنکار تخلیق کے حقوق اپنے نام کے بنا نہیں دیتا۔ آپ نے کیسے عمیر ربانی کی جگہ کہانی نویس کسی اور کو ظاہر کیا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کو نہ صرف اس کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا بلکہ چینل پہ معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ یہ کون ہے؟ وارسی نے بھویں اچکائیں۔ میرا بھائی ہے سر۔ دیکھو نوجوان، یہاں کھڑے ہو کر مجھے دھمکیاں دینے کے بجائے اپنے بھائی کو حوصلہ دو جو نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ زبیر گھوم کر سامنے آ گیا۔ ابھی اور اسی وقت آپ اپنی ٹیم کو مطلع کر دیجئے کہ اس غلطی کو درست کر لیں، ورنہ کیا؟ وارسی کو بھی غصہ آ گیا۔ زبیر آگے کی طرف بڑھا۔ عمیر نہ پکڑتا تو دونوں گتھم گتھا ہو جاتے۔ عمیر کھینچ کھانچ کر زبیر کو باہر لے آیا۔ یہاں ٹی وی چینل پر لڑو گے تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ جلد از جلد اسے یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ زبیر کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ باہر نکل تو آیا مگر دل میں ٹھان کر نکلا تھا کہ اس شخص سے عمیر کا حق نکلوا کر ہی رہے گا۔ کل تک تو اس کی سوچ صرف عمیر پہ احسان کرنے کی تھی، مگر آج اسے شدت سے احساس ہوا عمیر اور وہ دو نہیں ہیں۔ یہ عمیر کا ہی نہیں، اس کا ذاتی انا کا بھی معاملہ بن گیا تھا۔ ابھی وہ اس معاملے کو حل بھی نہیں کر پائے تھے کہ درمیان میں قیامت خیز حادثہ رونما ہو گیا۔ خبر ٹی وی چینل پر نشر ہوئی تھی اور دن بھر تمام چینلز اس خبر کو دکھاتے رہے تھے۔ احمد کی اچانک موت نے ان سب کو دم بہت کر دیا تھا۔ نماز جمعہ میں ایک خودکش بم دھماکے میں جہاں بہت سے بے گناہ معصوم مسلمان شہید ہوئے تھے، انہیں میں احمد بھی موجود تھا، جو چپ چاپ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن کر رانی کی زندگی کو بیابان کر گیا تھا۔ رانی سہاگن بننے سے قبل ہی اجڑ گئی تھی۔ گاؤں والوں کی تو ہم پرستی سے کون واقف نہیں تھا۔ ربیہ عمیر اور زبیر کے ہمراہ آکلا کے گھر پہنچی تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آکلا اور ندیم جوان بیٹے کی اچانک موت پہ پاگل ہوئے جا رہے تھے اور یہ واقعی غم کا مقام تھا۔ بھلا وہ کیا تسلیاں دیتی؟ آکلا کے نزدیک ہی بیٹھ گئی کہ اچانک اس کی نگاہ رانی پہ پڑی، جو سکتے کسی کیفیت میں کونے میں بیٹھی تھی۔ جاہل عورتیں طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھیں جو رانی کا غم کم کرنے کے بجائے اس کی روح کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ سجیلا نے علیحدہ تماشا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اور رو رو کر اپنی بیٹی کی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ربیہ پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، اوپر سے یہ تماشا دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو سجیلا کو روکتا، اسے سمجھاتا۔ بجائے اپنی بیٹی کا غم بانٹنے کے وہ اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ ربیہ احتجاجاً آگے بڑھی، لیکن رانی نے جیسے ہی ربیہ کو دیکھا چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ رانی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ خواتین کی آنکھوں میں رانی کے لیے ہمدردی بھی تھی اور آنسو بھی، لیکن زبان رانی کو ہی بدبخت کہہ رہی تھی۔ ربیہ رانی کو لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ 3 دن ربیہ کے وہاں بے حد اذیت میں گزرے تھے۔ احمد کی تدفین کے بعد سے ہی آکلا کا رویہ بہن اور بھانجی سے اکھڑا اکھڑا سا ہو گیا تھا۔ سوئم کے بعد جہاں سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئے، وہیں ربیہ نے بھی اجازت چاہی۔ ربیہ سے پہلے سجیلا رانی کو لے کر آکلا سے ملنے کے لیے اٹھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اس بدبخت کو اپنے سینے سے لگا لے آکلا، 3 دن سے ہی غیروں کی طرح تیرے گھر میں بیٹھی ہے، شاید تیرے پیار سے اسے صبر آ جائے۔ سجیلا نے رانی کو آکلا کی طرف بڑھایا تو آکلا نے اسے دھتکار دیا اور چلا کر بولی، لے جا اس منحوس کو یہاں سے۔ ہاں تیری بیٹی منحوس ہے آپا، یہ اپنے باپ کو بھی کھا گئی اور اس کی وجہ سے تیرے ہاں کوئی بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا۔ ہائے مجھے کیا پتا تھا گاؤں والے جو کہتے ہیں وہ سچ ہی ہوگا، میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ ہائے میرا احمد، ہائے میرا احمد۔ ربیہ آگے بڑھی اور آکلا کو سمجھانے لگی۔ سجیلا مبہوت کھڑی تھی، پھر غصے میں بیٹی کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ عمیر اور زبیر کو بھی سخت غصے اور خوف نے آن گھیرا تھا۔ زبیر اور عمیر کو بھی چاچا چاچی کے خیالات جان کر بڑا گہرا رنج پہنچا تھا، مگر سب کا خیال تھا وقت کے ساتھ ساتھ آکلا سنبھل جائے گی، لیکن ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ چیلم تک ربیہ آتی جاتی رہی، وہاں سبھی آتے تھے، لیکن اس کے بعد سے ربیہ نے سجیلا اور رانی کو نہ دیکھا۔ ربیہ بہت دن سے چکلالا جانے کا سوچ رہی تھی، مگر طبیعت ساتھ ہی نہ دیتی تھی۔ اسی دوران عمیر کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ عمیر کے جانے کے بعد گھر میں ویرانی اور بھی بڑھ گئی، زبیر کی بھی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ ربیہ جانے کا سوچتی اور پھر رہ جاتی، سوئے اتفاق سجیلا خود ہی رانی کو لے کر آ گئی۔ ربیہ نے رانی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔
رانی وہ گل رانی ہی نہیں لگ رہی تھی، 3 ماہ میں بالکل بجھ کر رہ گئی تھی۔ نہ وہ صحت رہی تھی اور نہ ہی رنگ و روپ، ہر وقت کھلکھلاتی ہوئی رانی ہنسنا تو درکنار اب تو بولتی بھی نہیں تھی۔ آپ نے اسے غم کی مورت کیوں بنا دیا ہے سجیلا آپا؟ ربیہ تڑپ اٹھی تھی۔ سجیلا خود بھی جیسے ٹوٹ چکی تھی۔ کہاں چھپاؤں اسے میں؟ سجیلا رونے لگی تھی۔ تم خود بھی بتاؤ ربیہ، تنگ آ گئی ہوں میں لوگوں کے تانوں سے۔ سب جانتے ہیں اکلوتی ہونے کی وجہ سے کتنے ناز و نم میں پلی تھی میری بچی، مگر بڑے ہوتے ہوتے اس کی قسمت اتنی خراب ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا؟ کیوں کہتی ہیں آپ کہ اس کی قسمت خراب ہے؟ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، اور اس میں رانی کا کیا قصور ہے؟ آئے دن اس ملک میں ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں، کوئی اصلی مجرموں تک کو مجرم نہیں کہتا، اور یہاں آپ لوگوں نے معصوم بے گناہ رانی کو مجرم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ربیہ نے رانی کو گلے سے لگا لیا۔ ربیہ کو رانی سے عجیب سی انسیت و محبت سی ہو گئی تھی۔ لوگ کون ہوتے ہیں اس سے تانے دینے والے؟ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتے اس لیے ایسا کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر قصور تو آپ کا ہے۔ آپ خود ہی اپنی بیٹی کی قسمت کو کوس رہی ہیں، پھر عاقلہ بھابی نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی اچھا نہیں کیا۔ اس طرح تو یہ جیتے جی مر جائے گی۔ آپ سب کو صرف احمد سے محبت تھی، اس سے نہیں۔ ربیہ جذباتی ہو گئی تھی۔ رانی گمسم سی بیٹھی تھی۔ ربیہ نے رانی کی طرف دیکھا، اور تمہیں صرف احمد کی محبت نے زندہ رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ تم سے محبت نہیں کرتے؟ رانی کچھ نہیں بولی۔ کیا صرف احمد ہی تمہارا اپنا تھا؟ ربیہ کا اتنا کہنا تھا کہ رانی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ربیہ خود بھی رو رہی تھی اور سجیلا بھی۔ آپ اسے کچھ دن کے لیے میرے ہاں چھوڑ دیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ بھی یہیں رک جائیں۔ احمد کا غم بھلا دینے والا تو نہیں ہے، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ حوصلہ دے ہی دیتا ہے۔ ربیہ کی یہ بات صحیح تھی۔ سجیلا کچھ دن رکی، پھر اسے جانا پڑا، جبکہ رانی کو ربیہ اور نانی نے زبردستی روک لیا تھا۔ رانی کچھ دن تو رکی، پھر جلد ہی سجیلا اسے لے گئی۔ گو کہ رانی کے اندر اب چہکار نہیں تھی، مگر اس کے جانے کے بعد گھر میں ویرانی سی پھیل گئی تھی۔ عمیر کا فون آیا تھا، وہ بہت خوش تھا، ربیہ کو مبارکباد دے رہا تھا۔ بھلا کس چیز کی؟ ربیہ کچھ نہیں سمجھی تھی۔ ماما، زبیر نے اخبار میں خبر اس طرح لگوائی ہے کہ ڈرامے سے زیادہ شہرت مل گئی ہے مجھے۔ دھڑا دھڑ دوسرے ٹی وی پروڈیوسرز کے فون آ رہے ہیں۔ اور وہ ڈرامہ جو تم بتا رہے تھے کہ تم نے لکھا تھا؟ ہاں ماما، وہ بھی بین ہو گیا ہے، اور یہ سب زبیر کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اکیلا میں تو کچھ بھی نہ کر پاتا۔ سچ ماما، زندگی میں پہلی بار شدت سے احساس ہوا ہے، اگر ہم دونوں مل کر ساتھ چلتے تو شاید اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے۔ اس کامیابی پر تو میں کھلے دل سے اعتراف کر سکتا ہوں کہ میری اس کامیابی کا سہرا زبیر کے سر پر ہے۔ عمیر ہنس رہا تھا۔ اچھا، اور سنائیں، رانی کا کیا حال ہے؟ عمیر نے موضوع بدل دیا تھا۔ ربیہ الجھی سے چپ رہی۔ کیا بات ہے ماما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور رانی پچھلے ہفتے ہی چلی گئی تھی۔ یہ کیا؟ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ کچھ دن تو اور روک دیں۔ بس وہ سجیلا آپا نہیں مانی، کہہ رہی تھی رانی کو یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ رو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ کب تک آ رہے ہو؟ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اگلے ماہ یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ ربیہ یکدم بے چین ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہفتے میں ہی آ جاؤ؟ خیر ہے ماما، ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی؟ نانی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیا تو ربیہ چونک گئی۔ پھر نانی نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور عمیر کا حال احوال لے کر فون بند کر دیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم عمیر کا انتظار اس قدر بے چینی سے کیوں کر رہی ہو۔ کیا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ ربیہ نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ادیم اگلے ماہ تک آ جائے گا تو اس سے بھی مشورہ کر لینا۔ دراصل یہ ادیم کا ہی مشورہ ہے، گو کہ میری نیت پوری تھی، لیکن ادیم کے مشورے نے مجھے بھرپور تقویت دی ہے۔ یہ تو سب سے اچھی بات ہے، پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ مگر اماں، میں عمیر سے تو پوچھ لوں، کہیں وہ کیسی باتیں کر رہی ہو ربیہ؟ عمیر نے کبھی تمہاری یا میری مرضی کے سامنے کچھ کہا ہے؟ ہمیشہ ہماری مرضی میں ہی راضی رہا ہے۔ یہ گن تو تمہارے لاڈلے میں ہی ہیں۔ ربیہ چپ سی ہو گئی۔ رانی بہت اچھی لڑکی ہے، نصیب جاگ جائیں گے ہمارے، عمیر زندگی بھر سکھ سے رہے گا۔ اماں پر یقین تھی۔ پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلے ادیم بھائی کے گھر بھتیجے کی تعزیت کے لگے تھے، اس کے بعد ربیہ اور ادیم سجیلا کے ہاں بھی ہو کر آئے۔ مجھے ڈر ہے ادیم جس قسم کے حالات میں رانی رہ رہی ہے، کہیں وہ نفسیاتی مریضہ نہ بن جائے۔ ادیم کو بھی دونوں طرف کے حالات دیکھ کر گہرا رنج ہوا تھا۔ عمیر کی تعلیم ابھی ادھوری ہے۔ عمیر کے کریئر کا سوال نہ ہوتا تو میں احمد کے چہلم کے بعد ہی رانی کا نکاح عمیر سے کرا دیتی، مگر عمیر تو یہاں سوئم تک بھی نہ رک سکا۔ تو زبیر بھی تو تھا، بہت قریب تھا زبیر تمہارے، تم نے زبیر سے بات کیوں نہیں کی؟ کیا اس کی وہ فضول سی ضد اب بھی باقی ہے؟ اب زبیر کی بات نہ کریں، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، نہ صرف دل دکھایا ہے بلکہ میرے بھروسے اور مان کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اماں ٹھیک ہی کہا کرتی تھی، میرے لاڈ سے وہ بگڑ رہا ہے۔
مگر ادیم میں تو سوچتی تھی عمیر اپنی خوبیوں کی وجہ سے سب کے دل میں جگہ بنا رہا ہے. یہ لاپرواہ بھی ہے اور شرارتی بھی. کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا. اگر میں بھی اسے نظر انداز کروں گی تو یہ اور بھی بگڑ جائے گا. مجھے کیا معلوم تھا؟ میری توجہ اور چاہت نے اس کی عادتیں پختہ کر دی ہیں. جن عادتوں سے ہم سب چڑھتے تھے اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی. زبیر کے لیے ماں کے یہ الفاظ کسی زہر سے کم نہیں تھے. پشیمانی کے اس احساس نے اسے اندر تک گھائل کر دیا تھا. وہ کمرے کے باہر سے ہی مڑ گیا تھا. اس نے باپ کی بات نہیں سنی تھی. ادیم ربیہ کی بات پر ہنس پڑے تھے اور کہہ رہے تھے بچوں کو یکساں ماحول نہ ملے تو بچے نہ صرف ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ آپس میں قدورتیں بھی پال لیتے ہیں. یہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، سراسر بڑے قصوروار ہوتے ہیں. مگر میں تو محبت دے رہی تھی نا اسے، کیا کافی نہیں تھا؟ اسے تمہاری محبت سب لوگوں کے سامنے کم لگتی ہوگی، تبھی وہ سنبھل نہ سکا. مگر ادیم اب تو وہ بڑا ہو چکا ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن عادتیں بڑی نہیں ہوتی. ہمہ وقت دونوں کے موازنے نے ایک دوسرے کو ضدی بنا دیا ہے. ادیم کا اندازہ بالکل درست تھا. ربیہ رانی کا رشتہ دینے کے بعد بہت مطمئن اور مسرور نظر آنے لگی تھی. چلو یہ بھی اچھا ہوا تمہارے لاڈلے نے پہلے ہی لڑکی کا انتخاب کر لیا، وگرنہ ہمیشہ کی طرح وہ اس معاملے میں بھی ٹانگ اڑاتا. اماں نے ناگواری کا اظہار کیا تو ربیہ چپ سی ہو گئی. چھوڑے اماں، اب بھی کیا فضول سی بات لے کر بیٹھ گئیں. پھر وہ دوبارہ ذکر نہیں کیا تمہارے لاڈلے نے محترمہ کا. اماں کو پھر ہلجان ہونے لگا. میں خود ہی نہیں کرنا چاہتی اس سے اس موضوع پر بات، اور اب تو ادیم بھی آ گئے ہیں، وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے اس معاملے کو. آپ یہ دیکھیں میں نے یہ انگوٹھی پسند کی ہے رانی کے لیے. ادیم کہہ رہے تھے اسی جمعہ کو ہم یہ انگوٹھی پہنائیں گے تاکہ رانی کے متعلق چاروں طرف سے جو محاذ آرائیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں، اور پھر ربیہ اور ادیم یہ کام کر بھی آئے. عمیر کو کسی بھی بات کا علم نہیں تھا. وہ بہت ہوش آیا تھا. اور زبیر کو کچھ بدلا سا بھی لگا تھا. زبیر کو خود اس فیصلے پر نہ تو اعتراض تھا اور نہ ہی کڑھن، بلکہ اس نے ربیہ کو بڑھ چڑھ کر شاپنگ کرائی تھی. ربیہ اس کی پسند پہ ہمیشہ مطمئن رہتی تھی. یہ تو سچ ہے ادیم زبیر ہمیشہ سے بہترین شاپنگ کروا رہا ہے. یہی شاپنگ اگر میں عمیر کے ساتھ کرتی تو دماغ الٹا دیتا میرا، اور پھر بھی کچھ خرید نہ پاتا. ربیہ ہنس رہی تھی. عمیر جو کافی دن کے بعد گھر کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ماں کی رائے پہ اتفاق کرتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا. کیوں بھئی برخودار، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ جو جواب آپ نانی سے لیں یا ماما سے جو پہلے ہی میرے لیے منتخب کرتی آئی ہیں. مجھے کبھی اس تجربے کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ہاں تم تو یہی کہو گے خود جو بائیکاٹ کر دیتے تھے، زبیر نے جتایا. اسی وجہ سے تمہیں شاپنگ کا سلیقہ آ گیا. بائی دا وے ماما، یہ کیا اتنی ڈھیر ساری شاپنگ آپ نے اپنے لیے کی ہے؟ میں نے تو عرصہ ہوا آپ کو ایسے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. عمیر کے بھول پن پہ نانی سب سے زیادہ واری صدقے ہوئی تھی، جبکہ زبیر منہ نیچے کر کے ہنسنے لگا تھا. آج کے زمانے میں کوئی اتنا سیدھا نہیں ہوتا جتنا تو ہے، اسی لیے ہم نے تیرے لیے سیدھی سادی لڑکی کا انتخاب کیا ہے. عمیر کو گہرا شوق لگا تھا. ہاں بھئی عمیر، ہم نے تمہاری بات پکی کر دی ہے گلرانی کے ساتھ. ادیم نے آخری لقمہ نگلتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تو عمیر کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا. ربیہ اپنی ترنگ میں بول رہی تھی بس جلدی سے تمہاری پریکٹس مکمل ہو جائے تو ہم شادی کر دیں گے. مگر ماما، آپ سب نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. عمیر یکدم سنجیدہ ہوا تو سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. اب تم سے بھی پوچھنا پڑتا. ہمیشہ ہماری مرضی میں خوش رہے ہو تم، نانی نے کہکا لگا کر کہا تو عمیر کو سخت برا لگا. مگر نانی، یہ میرے لیے کوئی شرٹ یا کھلونا خریدنے جیسا نہیں تھا. یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا. ہاں ہم جانتے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. تمہیں ہماری پسند پہ خوش ہونا چاہیے، الٹا تم ہم سے شکوہ کر رہے ہو. ادیم نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بول رہے تھے. عمیر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا. مگر پاپا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی. اس کے بعد عمیر وہاں نہیں رکا. ربیہ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا. زبیر کو بھی حیرانی ہوئی تھی. نانی تو انگشتے بدنداں رہ گئیں، جبکہ ادیم پرسکون تھے. یہ عمیر کیا کہہ گیا ہے ادیم؟ ہم نے تو رانی کو انگوٹھی بھی پہنا دی ہے. ربیہ نے شوہر کی طرف پریشانی سے دیکھا. ادیم چپ رہے، پھر پرسوچ لہجے میں بولے ہو سکتا ہے فی الوقت شادی اسے اپنے کریئر میں رکاوٹ لگ رہی ہو تو ہم منگنی ہی کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ادیم خود ہی مطمئن ہوئے تھے، مگر باقیوں کی الجھن دور نہ ہوئی. شادی نہ منگنی، میں کچھ نہیں کروں گا. عمیر کا انداز دو ٹوک تھا. مگر عمیر، ہم تمہاری منگنی کر چکے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر. عمیر بھڑک اٹھا. میں آپ کا بیٹا تھا، بیٹی نہیں. ربیہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. نانی غصے میں آ گئی. تو گویا تمہیں بھی کوئی لڑکی پسند ہے؟ فار گاڈ سیک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نانی. آپ میرا یقین کریں، میں شادی آپ لوگوں کی مرضی سے ہی کروں گا، مگر 10 سال تک میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا. شہرت میرے دروازے پر آ گئی ہے. آپ لوگ جان بھی نہیں سکتے شہرت کا کیا لطف ہوتا ہے. یہ شادی وادی بیکار کی رکاوٹیں ہیں. مگر عمیر، ہم زبان دے چکے ہیں. ربیہ اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی. یہ آپ کی غلطی ہے ماما. اینی وے، آپ انکار کر دیں، ویسے بھی گھر ہی کی تو بات ہے.
عمیر کی خود غرضی عروج پر تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو عمیر تم؟ پہلے ہی تو ہم پرستی کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، ہمارے اس اقدام سے تو جیتے جی مر جائے گی۔ تو ماما قربانی کے لیے کیا میں ہی ملا تھا آپ کو؟ زبیر بھی تو ہے، آپ نے اس کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ ربیہ اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، دزدیدہ نگاہوں سے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ جبکہ نانی سے چپ نہ رہا گیا تو ترش لہجے میں کہنے لگی، اس لیے کہ اس پہ پہلے ہی کسی اور لڑکی کا بھوت سوار ہے۔ ہم نے تو تم پہ مان ہی کیا تھا عمیر، جیسے تم قربانی کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو تم بھی اپنی زندگی جیو۔ ہم نے تو اپنی زندگی تم دونوں کے لاڈ اٹھانے میں رائگاں ہی کی۔ نانی جذباتی ہوئی تو عمیر الجھن کا شکار ہو گیا۔ پلیز ماما، آپ تو سمجھ سکتی ہیں، نانی کو سمجھائیں۔ ربیہ چپ رہی تو عمیر زبیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پلیز زبیر، تم ہی ان لوگوں کو سمجھاؤ، یہ مجھ پہ فی الحال کچھ بھی مسلط نہ کریں ورنہ میرے اندر کا ٹیلنٹ مر جائے گا۔ زبیر چپ چاپ اٹھ کر ان کے درمیان سے نکل گیا، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا ایک طرح سے عمیر درست کہہ رہا تھا۔ ٹیلنٹ تو تمہارا اسی دن مر چکا تھا جس دن تمہارا ڈرامہ کسی اور کے نام سے ٹی وی پر آن ایئر آیا، اور تب تم افسردہ ہوئے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عدیم غصے میں بول رہے تھے، اور تب تمہیں ایسا لگا تھا جیسے اس گورکھ دھندے میں تم کبھی راستہ نہیں نکال پاؤ گے، لیکن تم نے اپنی جگہ بنانا تھی، تبھی زبیر تمہارے لیے معاون ثابت ہوا۔ تمہاری قسمت میں اگر شہرت ہے تو کوئی بھی چیز تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتے؟ عدیم غصے میں بولے تو عمیر کو مصلحتاً خاموش ہونا پڑا۔ البتہ ایک بات ذہن میں چمٹ گئی تھی، میری کامیابی کا دار و مدار زبیر کے سر ہے۔ پلیز عمیر، مجھ سے اس موضوع پر بات ہی نہ کرو تو اچھا ہے۔ 2 گھنٹے کی بک بک کے بعد بھی اسے یہی سننے کو ملے گا، عمیر کو امید نہیں تھی۔ تم ماما کو سمجھاؤ تو صحیح، وہ تمہاری بات مانتی آئی ہیں۔ مجھے اس موضوع سے نہ تو دلچسپی ہے اور نہ ہی ذاتی مفاد جو میں سر کھپاؤں۔ ہاں، تم تو یہی کہو گے، ایموشنل بلیک میلنگ تو میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، تو ہرگز نہ آتا۔ تو اب چلے جاؤ۔ کس نے پاؤں پکڑے ہیں تمہارے؟ ماما اور نانی کی محبت نے، عمیر نے زود رنج ہوتے ہوئے اعتراف کیا تو زبیر کو ہنسی آ گئی۔ تو پھر بات مان لو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر سب کو رانی سے بلا وجہ کی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمدردی بلا وجہ نہیں ہے، تمہارے ہی کزن کی منگیتر تھی وہ، زبیر نے یاد دہانی کرائی۔ تو میرے ہی سر پر مصیبت کیوں؟ عمیر جھنجھلا گیا۔ تمہاری ہمدردیاں اور خدشات، خدمات ہمیشہ جو اس کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، زبیر نے یاد دہانی کرائی تو عمیر چڑھ گیا۔ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم جو پہلے ہی بک ہو کر بیٹھ گئے تھے اسی لیے یہ مصیبت میرے سر پر پڑی۔ بائی دا وے، وہ محترمہ ہیں کون؟ زبیر اپنے پاگل پن کا کیا جواب دیتا، چپ رہا۔ بہرحال جو کوئی بھی ہیں، نہایت ہی ہونہار فیملی سے وابستہ لگتی ہیں، تبھی تو بھولے سے بھی کسی نے تمہارا نام نہیں لیا۔ تم فضول بکواس کر رہے ہو۔ یہ فضول بکواس نہیں ہے زبیر، کیا واقعی تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ زبیر چپ رہا۔ کیا تم شادی بھی اسی سے کرو گے؟ فار گاڈ سیک، اس کے زج کرنے پہ زبیر چڑھ گیا۔ میں نہ تو اریبہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی رانی سے شادی کروں گا، یہ بات کان کھول کر سن لو۔ اریبہ؟ عمیر کو شوق لگا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اریبہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ عدیم کی آواز پہ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زبیر اس اچانک سوال پہ چکرا ہی گیا۔ اعتراف کے معنی تذلیل تھی۔ پلیز پاپا، آپ مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کریں، میں رانی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ زبیر کا لہجہ اٹل تھا۔ مگر میں تو تم سے اریبہ کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم نے اس کا نام اپنی ماما کے سامنے کیوں لیا کہ تم اسی سے شادی کرو گے؟ زبیر دل ہی دل میں اجل سا ہو رہا تھا، پشیمانی سے بولا، وہ میری زندگی کی آخری غلطی تھی پاپا، اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ زبیر کا لہجہ پشیمانی کے احساس سے بوجھل ہو رہا تھا۔ عمیر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں زبیر کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے باپ کی طرف استفہامیہ نگاہ ڈالی۔ عدیم ہلکا سا مسکرائے اور زبیر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اس غلطی سے تائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ماں کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا۔ مگر پاپا، زبیر نے احتجاج کیا۔ عدیم نے روکنے والے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ اکثر ماؤں کے لاڈلوں کو ہی ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ وہ عمیر کی طرف شرارت سے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ عمیر کے مردہ وجود میں جان آ گئی تھی۔ تیز اورنج اور ریڈ بھاری دبکے کے لہنگا کرتی میں رانی نکاح سے بھی زیادہ ولیمے کے دن حسین لگ رہی تھی۔ زبیر کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی، جبکہ رانی جھیمپی سی تھی۔ کتنا لڑا کرتی تھی وہ زبیر سے، کیا پتا تھا ایک دن وہ پوری زندگی کا مالک بن جائے گا۔ تو پھر آ گیا اندر، تجھ سے تو میں رانی کا پکا پردہ کرواؤں گی۔ نانی نے بڑھ کر رانی کا گھونگھٹ جو کھینچا تو عمیر چیخ اٹھا، نانی، میں عمیر آپ کا لاڈلا چہیتا پیارا، واللہ اس طرح آنکھیں تو نہ بدلیں۔ اب تو ہمارا لاڈلا چہیتا زبیر ہے۔ نانی نے زبیر کی بلائیں لیں۔ عمیر کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا تھا رانی واقعی رانی ثابت ہوگی، جس کے فلیٹ میں جائے گی اسے راجہ بنا دے گی۔
عمیر نے ربیہ کے کان میں خسر پسر کی۔ ربیہ ہنس رہی تھی۔ زبیر رانی کی حالت پہ محظوظ ہو رہا تھا، جواباً بولا، اصل میں مجھے کسی نے بد دعا دی تھی کہ میری شادی موٹی لڑکی سے ہو۔ بڑی ہی کالی زبان تھی اس کی۔ زبیر کے یاد دلانے پہ رانی شرم سے پانی پانی ہو گئی، جبکہ عمیر نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ ولیمے کی رونق عروج پر تھی اور زبیر کی ذو معنی چھیڑ چھاڑ رانی کو گھائل کر رہی تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔